بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. اسپیشل ٹرانسمیشن میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. جو اس وقت صورتحال چل رہی ہے اس کے اوپر یقیناً یہ ٹرانسمیشن ہم کر رہے ہیں. ہندوستان کا جو جنگوازم ہے 22 اپریل کے بعد سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح سے ان کا میڈیا سب سے پہلے میدان میں اترا اور اس کے بعد اسے کئی محاذوں کے اوپر منہ کی کھانی پڑی اور اس کے بعد پھر سوشل میڈیا پہ جس طرح کا محاذ گرم کیا گیا ہے اور پھر انڈین حکومت کی جانب سے جو مذاکرہ خیز اقدامات لیے گئے اور یہ نی جرک ریئیکشن کے طور پہ لیے گئے، ایکشن کے طور پہ اس کو دیکھا جاتا ہے جس میں کانسیکوینسز کا انہوں نے بالکل بھی نہیں سوچا اور ایسے ناقابل عمل اس کے اندر اقدامات لیے گئے جس کے اوپر یقیناً دنیا بھی ہندوستان کا ایک قسم کا مذاق بن چکا ہے. پاکستان نے اس کو ریسیپروکیٹ کیا اور ترکی بہ ترکی جواب دیا اور اس کے بعد کی سچویشن ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ آئے دن یعنی اس واقعے کو ہوئے تقریباً 4 دن ہو گئے ہیں تو ہم یہی دیکھ رہے ہیں کہ 4 دنوں سے وہ مسلسل جنگی جنون میں مبتلا ہیں. ان کے اوپر اس مرتبہ یہ ہوا ہے کہ ماضی میں جو اسکرپٹڈ موو یہ چلائی جاتی تھی 2000 سے لے کر اور اس کے بعد سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ جتنے بھی واقعات ہوتے ہیں اس میں اگر آپ دیکھیں تو 99% واقعات جو ہیں وہ بی جے پی کی حکومت میں ہوئے ہیں. یعنی 2000 میں دیکھ لیں، 2001 میں دیکھ لیں، 2007 میں دیکھ لیں، اسی طریقے سے اگر ہم 2016 میں دیکھ لیں، 2019 میں دیکھ لیں، پھر 2023 میں دیکھ لیں، 2025 میں دیکھ لیں، اس میں 99% 1% شاید کہیں دوسری حکومت ہوگی لیکن 99% بی جے پی حکومت کے دور میں یہ ہوا ہے. پہلے شاید اس طرح کے سوالات پوچھے نہیں جاتے تھے کیونکہ اب لوگ فٹیگ ہو چکے ہیں کیونکہ بار بار ایک ہی اسکرپٹڈ موو یہ دیکھتے ہیں. ان کو پتہ ہے ہر تھوڑے عرصے کے بعد یہی معاملہ چلتا ہے. تو اب ہندوستان کی جو عوام ہے وہ بھی اس مرتبہ سوال پوچھ رہی ہے. سوشل میڈیا کے اوپر بڑے پرٹیننٹ سوالات پوچھے جا رہے ہیں کہ ایک علاقہ جس میں اتنی زیادہ سیکیورٹی تھی، جہاں پہ وہاں پہ انڈین آرمی کا کیمپ موجود تھا، وہاں پہ آپ لاکھوں لوگوں کو چھوڑ دیتے ہیں اور وہاں پہ ان کی سیکیورٹی اویلیبل نہیں ہوتی. اس کے علاوہ یہ بھی سوالات پوچھے جاتے ہیں کہ جی انٹیلیجنس 2019 میں بھی تھی، آپ کو وہ انفارمیشن تھی اور بار بار اس کے الرٹس آ رہے تھے لیکن آپ نے اس کے اوپر کارروائی نہیں کی، آنکھیں موند لیں. اسی طریقے سے اس حوالے سے بھی انٹیلیجنس تھی، اس کے اوپر بھی کوئی کارروائی نہیں کی گئی. تو سوالات اس مرتبہ جو اپوزیشن ہے اس نے بھی بہت زیادہ پوچھے ہیں. اور جب ان کی کل جماعتی کانفرنس ہوئی ہے جس کے اندر مودی نہیں گیا اور مودی کے نہ جانے کی سب سے بڑی وجہ یہی تھی کہ اسے جس شرمندگی کا سامنا کرنا پڑ سکتا تھا اسے پتہ تھا. اور اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ یہ بھی دیکھیں کیونکہ باتیں بہت ہیں کرنے والی ہندوستان کے اس فالس فلیگ آپریشن کے حوالے سے اتنے گیپس ہیں کہ پتہ چلتا ہے کہ یہ نیکڈ قسم کا نیکڈ آئی سے دیکھا جا سکتا ہے کہ کسی کو بھی آپ بٹھا لیں اور اس کے سامنے سچویشن رکھیں تو وہ یہ کہتا ہے کہ یہ فالس فلیگ کے علاوہ کچھ نہیں ہو سکتا. سچویشن اب یہاں سے دیکھ لیں کہ جب بھی کبھی واقعہ بی جے پی کی حکومت کے دور میں ہوتا ہے کسی ایک عہدیدار نے بھی ریزائن نہیں کیا. اگر ہم 2008 کے حوالے سے بات کر لیں جو ممبئی حملے ہوئے تھے تو اس میں وہاں کا جو سی ایم تھا مہاراشٹرا کا اس نے بھی ریزائن کیا اور اس کے ساتھ سے جو باقی عہدیدار تھے اس نے بھی ریزائن کیا. یہ اتنے ڈھیٹ ہیں 2015 میں بھی لے لیں، 16 میں بھی لے لیں، 19 میں بھی لے لیں، 25 میں بھی لے لیں، لیکن کسی نے بھی اس کے اوپر ریزائن نہیں کیا. اب لوگ مانگ کر رہے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ اس کے اوپر ریزائن کریں، آپ کا اتنا بڑا فیلئر ہے آپ اس کے اوپر ریزائن کریں. اس پر یقیناً بات کرنے کی کوشش کریں گے کہ اگر ہندوستان اس قسم کی کوئی ایکٹیویٹی کرتا ہے، حرکت کرتا ہے، کیونکہ اطلاعات موصول ہو رہی ہیں کہ پچھلے 2 دن سے جو لوکل کی موومنٹ ہے اس کو کوئی الاؤ نہیں کیا جا رہا سری نگر جموں ہائی وے کے اوپر. یہ آپ کو میں بتا رہا ہوں، خبر دے رہا ہوں کہ کوئی الاؤ نہیں کیا جا رہا، اسے بند کر دیا گیا ہے. لوکل کشمیری وہاں پہ نہیں جا سکتا. تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ان کی جو ٹروپس موومنٹ ہے وہ وہاں پہ ہو رہی ہے. اسی طریقے سے پنجاب کے اندر جو انڈین پنجاب ہے وہاں پہ لوگوں کو اعلان کروا کے بار بار کہا جاتا ہے کہ آپ اپنی فصلیں کاٹ لیں. لیکن یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جیسے انہوں نے مس کیلکولیٹ کیا تھا 2019 کو اور ان کو بھرپور قسم کا جواب دیا گیا تھا، اب تو ہمارے تمام عہدیدار یہ کہہ رہے ہیں کہ 2019 سے بڑھ چڑھ کر آپ کو جواب دیا جائے گا. اس پر یقیناً ہم بات کریں گے اور جاننے کی کوشش کریں گے. آغا صاحب نے جوائن کیا ہے اسٹوڈیوز میں، آپ ہمارا ساتھ دے رہے ہیں. ڈاکٹر جمیل احمد خان صاحب سابق سفیر ہمیں اسکائپ کے ذریعے جوائن کریں. اشرف محیط آپ کا تجربہ ہے، میں آپ گیسٹ کو خوش آمدید کہتا ہوں. میں آغا صاحب آپ کو سچویشن کی طرف ذرا لے کر آتے ہیں. اس وقت مقبوضہ کشمیر کی صورتحال کے حوالے سے ذرا ہم بات کر لیتے ہیں. جو خبریں آ رہی ہیں موہالی سے، دہرادون سے
جب سے یہ معاملہ 22 کو ہوا ہے اس کے بعد سے جتنے کشمیری سٹوڈنٹس وہاں کی یونیورسٹیز میں پڑھ رہے ہیں، کشمیری بزنسز جو اس وقت مختلف علاقوں میں جا کے انڈیا میں جا کے کرتے ہیں، ان تمام لوگوں کے اوپر جو ہے اس وقت ہندوستان کی جو ایکسٹریمسٹ لوگ ہیں وہ حملہ آور ہوئے ہیں، سٹوڈنٹس کو باہر نکالا جا رہا ہے. یہ کیا کس چیز کی غمازی ہے؟ دیکھیں یہ 2019 کا ہی ریپیٹ ہے نا جی. جی جی اس میں آپ کو یاد ہوگا کہ اپنا جو جواہر نہرو یونیورسٹی میں جتنے بھی اسٹوڈنٹس پڑھتے تھے انڈین آکوپائڈ کشمیر کے، ان کو باقاعدہ ہاسٹل سے راتوں کو نکال دیا گیا تھا، بچیوں کو نکال دیا گیا تھا. آپ کو اگر یاد ہوگا کہ وہاں کے ان کے جو کلاس فیلوز تھے جو کہ سکھ یا ہندو تھے، انہوں نے جو مسلمان بچیاں تھیں ان کو اپنے گھروں میں پناہ دی تھی. ہاسٹل بند کر دیے گئے تھے جہاں جہاں رہ رہے تھے کشمیری انڈین آکوپائڈ کشمیر کے اسٹوڈنٹس. تو یہ 2019 کا ہی ریپیٹ ہے. اس میں مجھے اس اسکرپٹ میں کوئی زیادہ فرق نہیں لگ رہا ہے. اس میں دو باتیں جو آپ نے بات چھیڑی، جو یعنی کہ جو انڈین آکوپائڈ کشمیر کے مسلمان ہیں ان کو ٹارگٹ کرنے والی بات ہے. اس میں آپ یہ بھی دیکھیے کہ نہ صرف وہاں ابھی تک 2300 کے قریب لوگوں کو گھروں سے اٹھا لیا گیا ہوا. جی. اچھا اب ان کے گھر والے مختلف کورٹس میں جا کے پوچھ رہے ہیں، کیونکہ آپ کو اپیئر کرنا ہوتا ہے 24 گھنٹے کے اندر. کسی کورٹ میں بھی جو وہاں کے کورٹس ہیں انڈین آکوپائڈ کشمیر میں، ان کو وہاں اپیئر ہی نہیں کیا جا رہا ہے. جو باقی یونینز ہیں وہ کہتے ہیں جی آپ کے بچے جھارکھنڈ کے کورٹس میں جا کے وہاں سے ایسے ہی ہے، اور یہ پریکٹس کافی عرصے سے چل رہی ہے. میں یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ بیسکلی 2019 کا ریپیٹ ہے نا. چینج تو کوئی نہیں آئی، وہی اسکرپٹ ہے، اسی طرح ہی کیا گیا. اور جیسے کہ آپ اپنے بہت یعنی کہ بریف لیکن ویری امپورٹنٹ اپنے جو آپ نے انٹرو میں بتا دیا کہ کہتے ہیں نا کہ ایکسیس آف ایوری تھنگ از بیڈ. اب آپ نے اتنی دفعہ یہ اسکرپٹ پڑھ کے سنا دیا ہوا لوگوں کو کہ اب انڈیا کے اندر سے جو آوازیں اٹھ رہی ہیں وہ بڑی سیریس ہیں. دیکھیں وہ تو یہ پوچھ رہے ہیں کہ یہ سیکیورٹی لیبس ہے کیوں ہیں. میں تو اس پہ یقین رکھتا ہوں کہ یہ بیسکلی ایک فالس فلیگ تھا. تو اس میں سیکورٹی لیبس تو نہیں ہوتا، اس پہ تو آپ نے خود پلان کیا ہوتا ہے کہ یہاں اے یہ کرے گا، بی یہ کرے گا، ڈی کی یہ ذمہ داری ہے. لیکن بہرحال ایک امپیکٹ تو گیا ہے کہ 6700 بقول، یہ میں نہیں ہے، میرا فگر نہیں ہے، یہ انڈین فگر ہے. 6700 اگر فوجی اور پیراملٹری فورسز اس پہلگام کے جو اس ایریا میں تقریباً 20 کلومیٹر کے ایریا میں انسٹال تھے، ان کو بائی پاس کر کے انٹرنس کیسے ہوتی ہے؟ اگر ہوئی ہے میں تو کہتا ہوں نہیں ہوئی. آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ 8 سے 10 چیک پوائنٹس ہیں. جی بالکل. اور ہر ایک چیک پوائنٹ کے اوپر اگر آپ کشمیری ہیں، یعنی کشمیریوں پہ الزام ہے نا، کشمیری ہیں یا آؤٹ سائڈرز آ گئے تھے ان کی اس پہ الزام ہے. کشمیری ہیں، گاڑی سے نکالا جاتا ہے، آپ کی گاڑی کو بالکل خالی کر دیا جاتا ہے، ڈگی اس کی بالکل دیکھی جاتی ہے اور اس کو سنیپ چیک بھی کیا جاتا ہے اور پورا کا پورا باڈی سرچ کیا جاتا ہے. یہ تو ایک ایس او پی ہے کشمیریوں کے لیے کہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ کشمیری وہاں سے، پہلگام اس کا علاقہ ہے، کشمیریوں کا علاقہ ہے، لیکن کشمیری وہاں سے اس طرح سے گزر نہیں سکتا. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ. ٹھیک ہے. تو اب آپ یہ دیکھ لیں نا کہ اب تو جواب تو دینا پڑے گا. میں کہہ رہا ہوں اب اس میں امپورٹنٹ بات جو سوری میں ایک آپ کا 2 منٹ زیادہ لوں گا. امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ اب دس از ٹائم وی شوڈ ڈاکومنٹ ایوری تھنگ. صحیح. ہم نے ابھی تک کوئی پیپر اپنا، اگر میں آپ سے پوچھوں کہ ہمارے پاس کوئی لاسٹ جو فالس فلیگ 2019 کا کوئی پیپر ہمارے پاس ہے، آپ کو جواب دیں گے قرار میرے پاس نہیں. ٹھیک ہو گیا جی. میں سرفراز رانا صاحب نے بھی جوائن کیا، آپ کو ہم ویلکم کرتے ہیں. حسن صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا، آپ کو بھی ویلکم کرتے ہیں جی اس ٹرانسمیشن کے حصے میں. میں سرفراز صاحب اس سے پہلے آپ سے سوال پوچھوں، میں ایکسلنسی آپ کو شامل کروں گا. فرمائیے گا صورتحال یقیناً دنیا بھی اس کو دیکھ رہی ہے، یو این کے سیکرٹری جنرل کا بھی اس حوالے سے بیان آیا ہے، دنیا کی جو ورلڈ پاورز ہیں وہ بھی سچویشن کو دیکھ رہی ہیں. جس مس ایڈونچرزم کی طرف انڈیا جا رہا ہے، جو بظاہر ہمیں لگ رہا ہے، جس طرح کی میسیجز وہاں سے کنوے ہو رہے ہیں ان کی میڈیا کے تھرو یا آن گراؤنڈ سچویشن جو ہمیں وہاں سے چل رہی ہے، جو ابھی پریویلنگ سچویشن ہے دنیا کے اندر، اس کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں کہ کس حد تک انڈیا اپنے سفارتی کارڈز استعمال کر چکا ہے؟ اگر کوئی مس ایڈونچر کرتا ہے تو اسے دنیا سے کس قسم کا رسپانس گیج کرنا پڑے گا؟ یور ٹیک سر. اس سے پہلے کہ ہم اس پر جائیں کہ کتنی زیادہ آؤٹ ریچ ہے انڈیا کی، وہ تو بات کی بات ہے، لیکن پہلے دیکھنا یہ ہے کہ انڈیا کی جیو پولیٹیکل تناظر میں اور امریکن فارن پالیسی کے کلیدی نقطہ جو چائنا کنٹینمنٹ ہے، اس میں انڈیا کی کیا اہمیت ہے.
تو ظاہر ہے جیو پولیٹیکل جو سچویشن ہے امریکہ کے عدسے سے اگر دیکھا جائے اور ان کے فورن پالیسی کے حوالے سے دیکھا جائے تو یہ کلیدی بات ہے کہ ان کو انڈیا جیسا ملک جو کہ مل گیا، اور انہیں وہ چاہیے تھا جو انڈیا اس چائنا کنٹینمنٹ کے لیے تیار بیٹھا ہے۔ لیکن پس پردہ انڈیا اس سے فائدہ یہ اٹھا رہا ہے کہ اپنی وہ پاکستان کے خلاف ساری ہرزہ سرائی پلاننگ اور یہ بھی مس ایڈونچر کا سوچ رہا ہے شاید، کیونکہ تیاریاں جو آپ نے بھی بتائیں کہ بارڈر کے نزدیک جو ایل او سی کے نزدیک جتنے گاؤں ہیں ان کو بنکر میں مودی بنکر کہلاتا ہے، اور وہاں کی آبادی کو کہا ہے کہ جی بنکر آپ اپنے جو ہے اس میں تیاری کریں اور اس میں زیادہ تر آپ لوگ رہیں آج کل۔ تو یہ بھی انسٹرکشنز جا چکی ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ باقی چیزیں تو آپ نے بتا ہی دی کہ جو مس ایڈونچر کے لیے جو کر رہے ہیں، اپنی آبادیوں کو وارن کر رہے ہیں، فصلیں کٹوانے کے لیے کہہ رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ تیاری، اور اپنے میڈیا کو خاص طور پر یہ اطلاعات مصمم اطلاعات ہیں کہ اپنے میڈیا کو انہوں نے کہا ہے کہ کیمرے ہماری طرف رخ نہیں کرنا، کیونکہ پہلی چیز کہ وہ گھر مسمار کر رہے ہیں وہ لوگ جن کو ذرا تھوڑی بہت بھی ہمدردی ہے کشمیر کے حق خود ارادیت سے، اور کشمیر کے اپنی ایک جد و جہد ہے اپنی آزادی کے لیے جو اقوام متحدہ کے ایکسیلنسی سوری ٹو کٹ یو، جو آپ نے اپڈیٹ کیا ہے گھر مسمار کرنے کے حوالے سے اپنے ناظرین کو بتاتا چلوں کہ ریسنٹ ابھی جو اطلاعات موصول ہو رہی ہیں 5 مزید گھر جو ہے ایز اے کلیکٹیو پنشمنٹ کشمیریوں کے لیے وہ مزید مسمار کر دی گئے ہیں۔ مزید سے مراد یہ کہ اس سے پہلے بھی مسمار کیے گئے ہیں، 5 مزید گھر تباہ کر دیے گئے ہیں۔ اس وقت جو میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو مقبوضہ کشمیر سری نگر کے اندر 70 سے زیادہ لوکیشنز کے اوپر ریڈز کیے گئے ہیں انڈین آرمی اور انڈین پولیس کی جانب سے۔ جی پلیز آپ کنٹینیو کیجئے گا۔ تو یہ کلیکٹیو پنشمنٹ کا سلسلہ انڈیا نے جاری رکھا ہے۔ دیکھیں یہ جو فالس فلیگ آپریشن جس کی ہمیں اور دنیا کو کافی اندازہ ہو گیا، اور میں بتاتا ہوں کہ سیکیورٹی کونسل میں جو ریزولوشن پاس ہوا ہے اب سے کوئی 12-15 گھنٹے پہلے، تو اس میں کیا چیزیں ہیں اور اس سے ہم جو گفتگو کر رہے ہیں اس کو کتنی تقویت ملتی ہے، میں اس پہ بتاتا چلوں۔ لیکن اس سے پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو کلیکٹیو پنشمنٹ کا سلسلہ انڈیا میں چل رہا ہے ابھی سے نہیں، کافی پہلے سے، لیکن یہ اس چیز کو بہانہ بنا کے جو یہ واقعہ ہوا ہے، جو ان کا اپنا فیلور ہے، جو ان کی اپنی معاملات ہیں، اس کے تحت تو وہ اس معاملے سے فائدہ اٹھاتے ہوئے 2 چیزیں حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ایک میں سیکیورٹی کونسل میں وہ کامیاب نہ ہو سکے، اس کی تفصیل دیتا ہوں، اور دوسرا وہ یہ کر رہے ہیں کہ سپریشن، مزید سپریشن کشمیریوں کے لیے کہ جی یہ واقعہ ہوا ہے تو آپ دیکھ لیں، یہ گھر مسمار اور جو کلیکٹیو پنشمنٹ اور جو بے بہا بغیر کسی قانونی اس پوزیشن کے جو اریسٹ کیے جا رہے ہیں کہ بھئی آپ تھوڑے بہت ہمدرد نظر آتے ہیں، آپ کے چہرے سے اور شکل سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ جو ہے وہ کشمیر کی حق خود ارادیت اور اسٹرگل کا ساتھ دیتے ہیں۔ تو اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو پھر ظاہر ہے کہ مسئلہ اب آ جاتے ہیں سیکیورٹی کونسل کا جو اب سے 15 16 18 گھنٹے پہلے جو ریزولوشن پاس ہوا ہے، اس میں انڈیا نے بڑی کوشش کی، امریکہ نے ریزولوشن کو موو کیا، لیکن اس ریزولوشن سے ایگری نہیں کیا اس کے P5 کے ممبرز نے اور باقی 10 ممبرز نے پورے طریقے سے، اور اس کو پورا انہوں نے وہ کیا جو کہ پریکٹیکلی ہونا چاہیے تھا، جو پاکستان کہہ چکا ہے۔ انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ ہم اکاؤنٹیبلٹی چاہتے ہیں جس نے بھی یہ کیا ہے، ہم اس میں چاہتے ہیں کہ انٹرنیشنل کوآپریشن ہو۔ یہ سیکیورٹی کونسل کے الفاظ کو میں ٹرانسلیٹ کر کے بتا رہا ہوں، اور انہوں نے کہا کہ یہ پرپیٹریٹرز جو ہیں ان کو جسٹس پہ لایا جائے، اور اس لحاظ سے ہمیں سمپتھی ہے، ہمدردی ہے وکٹمز کے ساتھ، ان کی فیملیز کے ساتھ، اور ایک لفظ کا اضافہ کر لیا ہے کہ گورنمنٹ آف پاکستان سے بھی ہم، گورنمنٹ آف انڈیا سے بھی ہم کنڈولنس کرتے ہیں اس جو جانیں ضائع گئی ہیں۔ اور پھر باقی جو عام بات جو ہم نے اپنے سیکیورٹی جو کی ہے ہم نے کمیٹی سے، نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کے آؤٹ کمز جو ہمارے جو ہم نے اعلامیہ جاری کیا ہے، انہی کے ملتے جلتے خیالات سے سیکیورٹی کونسل امریکہ میں اقوام متحدہ کی انہوں نے یہی کہا کہ کنڈیم کرتے ہیں ہم ٹیررزم کو، وہ ہم نے بھی کہا، اور کہا کہ وی کنڈیم اٹ ان آل اٹس
فارمز اینڈ مینیفیسٹیشن وہ سیکورٹی کونسل نے بھی کہا. تو یہ تمام چیزیں جو ہیں انڈیا نے بڑی کوشش کی کہ کسی طریقے سے فنگر پوائنٹنگ کی جائے پاکستان کی طرف, لیکن وہ بالکل ٹھیک ہے. میں ایکسلنسی واپس بھی آپ کی طرف آؤں گا, پاکستان کے آپشنز کے حوالے سے یقیناً بات کریں گے. میں ذرا سرفراز صاحب آپ کو اس میں شامل کروں گا. سرفراز صاحب فرمائیے گا, اگر ہم مقبوضہ کشمیر کی صورتحال کو اس وقت دیکھیں تو اپنے ناظرین کو یقیناً ساتھ ساتھ ہم بتاتے بھی چلتے ہیں کہ جی ایک تو جیسے اسٹوڈنٹس کے حوالے سے ہم نے بتایا کہ ان کو کس بری طریقے سے جو ہے نکالا جا رہا ہے, ان کے اوپر تشدد کیا جا رہا ہے, خواتین بچیوں کو جو ہے ان کے ساتھ جو ہے وہاں پہ زیادتی کی جا رہی ہے. جیسے ریڈز جو ہیں 70 سے زیادہ لوکیشن پہ ریڈ کی گئی ہے. اس وقت 4 نوجوانوں کو یعنی 2 کو بڈگام سے اٹھایا گیا, ان پہ پی ایس اے لگایا گیا ہے, اور 2 نوجوان جو ہیں ان کو کلگام پہ ان پہ پی ایس اے لگایا گیا. بانڈی پورہ میں ایک نوجوان کو شہید کر دیا گیا ہے. 2000 کشمیریوں کو اس وقت تک اریسٹ کر دیا گیا ہے. یہ سچویشن اس وقت چل رہی ہے اور 10 سے زیادہ گھروں کو مسمار کیا جا چکا ہے. انڈیا کس حد تک اور کتنی بری طریقے سے فیل ہوا ہے, جو ان کی اپنی ایک کشمیر پالیسی تھی 2014 میں جنہوں نے اہداف سیٹ کیے تھے, کتنی بری طرح سے بیک فائر کیا ہے اس مودی حکومت کو. دیکھیں جی 2014 کے بعد اگر آپ دیکھیں تو آپ کو واضح طور پہ ایک خاص قسم کا اوور رائڈنگ تھیم اور ایک ریکرنٹ تھیم نظر آتا ہے ہندوستان کے اندر. اور وہ ہندوستان کے اندر آپ کو اگر آپ دیکھیں کہ بی جے پی جو ہے وہ بی جے پی کی جو انٹائی پاکستان اور خاص طور پہ انٹائی مسلم ایک پالیسی ہے وہ واضح طور پہ ایکسپوز ہوئی ہے. اور یہ 2014 کے اندر یہ کوئی نئی ڈیولپمنٹ نہیں ہے کہ بی جے پی نے مسلمانوں کو ٹارگٹ کیا ہے. یہ ہندوستان کی آزادی کے بعد 1947 کے بعد آپ دیکھیں کہ بابری مسجد کا جو ہندو ریوائولزم ہوا 1980 کی دہائی کے اندر اور مسلمانوں کے اوپر اٹیک ہوئے, اور پھر خاص طور پہ ابھی یہ جو سلسلہ چل رہا ہے, اگر آپ دیکھیں انہوں نے جس طرح سے اپنے کانسٹیٹیوشن کو ری رائٹ کیا ہے اور جس طرح سے اپنے کانسٹیٹیوشن کو انہوں نے ہندو کور دیا ہے. مثال کے طور پہ ابھی تک جتنی بھی لیجسلیشن ہوئی ہیں ان کے اندر آپ دیکھیں کہ یہ جو انہوں نے 2019 کے اندر سٹیزن شپ ایکٹ پاس کیا وہ مسلم سینٹرک تھا, مسلمانوں کے خلاف تھا. پھر اس کے بعد ابھی جو یہ اوقاف بل لے کے آ رہے ہیں یہ مسلم سینٹرک ہے. اس کے بعد انہوں نے جو 370 آرٹیکل, تو یہ تمام جو چیزیں ہیں مثال کے طور پہ, اور خاص طور پہ انہوں نے جو بل جو ہے وہ تو آ چکا ہے, وہ تو پاس بھی ہو گیا ہے, وہ تو امپلیمنٹ کر دیا انہوں نے. نہیں, وہ سٹیزن شپ ایکٹ بھی تو پاس ہو چکا ہے, امپلیمنٹ بھی ہو چکا ہے نا وہ سارے. اور پھر اسی طرح سے جو 370 آرٹیکل انہوں نے کشمیر کا اسپیشل سٹیٹس جو انہوں نے ریموو کیا ہے, تو یہ تمام چیزیں ایک ہی سمت کی طرف اشارہ کر رہی ہیں, اور وہ یہ ہے کہ مودی کی جو حکومت ہے اس کا ایک خاص ایجنڈا ہے, اور وہ خاص ایجنڈا جو یہاں پہ آپ کیونکہ 2 باتیں نا, اس کو ایک تو ہم مین ان انڈیا کی بات کریں, اس کو ہم بالکل الگ کر رہے ہیں. ایک ان کی کشمیر پالیسی تھی کہ ہم میچو مین جو ہے اس طریقے کے ساتھ جائیں گے, آرم ٹوسٹنگ کریں گے کشمیریوں کو. پھر انہوں نے کہا نہیں جی ہم آرم ٹوسٹنگ کے ساتھ ساتھ ان کو انٹیمیڈیٹ کریں گے, کسی طریقے سے ان کو برائب کرنے کی کوشش کریں گے, لیکن کشمیری کسی طور پہ بھی نہیں مانے. تھوڑا سا ہم اس پہ بات کر لیتے ہیں. حماد حسن صاحب کو بھی ہم ویلکم کرتے ہیں جی, انہوں نے اسٹوڈیوز پہ ہمیں جوائن کیا. حماد حسن صاحب تھوڑا سا یہ میں چاہ رہا ہوں کہ ہم ذرا کشمیر پالیسی پہ کتنی فیلئر ہوا ہے ان کا. سیکیورٹی تو ان کی فیل ہوئی ہے, آلریڈی انہوں نے اس چیز کو ایڈمٹ کیا, اور ایک دفعہ نہیں ہوئی, بار بار ہوتی ہے, اور وہ شاید کی جاتی ہے. یہ سچویشن جو بھی ہے ایوالو ہو رہی ہے سب کے سامنے ہے. لیکن جو کشمیر پہ جا کے ان کی فیلیئرز ہوئے ہیں اور فیلیئرز پہ فیلیئرز ہوئے ہیں, کس قدر فرسٹریشن کا شکار ہو گئی ہے اس وقت ہندوتوا حکومت کہ وہ کسی طریقے سے ایک اسکیپ گوٹ پاکستان کو بنانے کی کوشش کرے. دیکھیں ہم تو نہیں کہہ رہے ہیں کہ فیلئر, ان کے برکھا دت کہہ رہی ہے, آج کہہ رہی ہے, اپوزیشن کہہ رہی ہے, کانگریس کہہ رہی ہے, سارے کہہ رہے ہیں. لیکن چلے برکھا دت ایک انٹرنیشنل میڈیا کا ایک بڑا نام ہے. میں نے مثال کے طور پہ دیکھیں وہ خود کہہ رہی ہے کہ پہلگام واقعے پر انٹرنیشنل میڈیا نے اور عالمی جو صحافتی تنظیمیں ہیں یا جو بھی ہے اس نے کوئی لیفٹ ہی نہیں کرائی, ہمارے ایشو کو اٹھایا ہی نہیں. تو اس لیے نہیں اٹھایا کہ ان اداروں کو, ان صحافتی تنظیموں کو, اس عالمی میڈیا کو اچھی طرح علم ہے کہ پس پردہ کیا ہوا. یعنی یہاں پر بہت سارے واقعات ہوئے. انڈیا کہتا ہے کہ پاکستان نے کیا, تو یہاں پر آرمی پبلک سکول میں ہمارے 150 بچے شہید ہوئے. ڈمڈولا باجوڑ میں مدرسے پر حملہ ہوا, 100 کے قریب بچے شہید ہوئے. پشاور پولیس پر جمعے کی نماز پڑھتے ہوئے حملہ ہوا, 105 پولیس والے شہید ہوئے. کوئٹہ میں پولیس وکلاء پر حملہ ہوا, عدالت کے اندر 100 سے زائد وکلاء شہید ہوئے. بنو, ڈیرہ اسماعیل خان, پشاور, کتنے واقعات ہیں وہ پھر آپ نے کیے.
اگر آپ کہتے ہیں کہ ہم نے نہیں کیے تو پھر آپ یہ الزام پاکستان پر کیسے لگا رہے ہیں کہ پاکستان اس کا آپ پہلے تو یہ دیکھیں کہ آپ اچھا نے انٹرسٹنگلی آپ نے یہ چلیں ایک اور طرف آپ چیز کو لے گئے ایک منٹ یاسر، جہاں پر آپ نے 9 لاکھ فوج تعینات کی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں پر ایک بڑی ٹینشن موجود ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں پر آپ ظلم کر رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے ان لوگوں کو جبرن گھیرا ہوا ہے. تو جب یہ صورتحال ہے عالمی میڈیا کے سامنے تو پھر آپ کی بات کو کون اہمیت دے گا؟ دیکھیں آپ کو اپنی بنیادی پالیسیوں کو تبدیل کرنا پڑے گا. یہ کب تک چلے گا کہ یہ پاکستان نے کیا وہ پاکستان نے کیا؟ پہلگام واقعہ ہوا ہے یہاں پاکستان میں گزشتہ 20 سال سے ہم دہشت گردی کا شکار تھے، ہمارے قریب افغان جنگ ہو رہی تھی، ہم نے بہت زیادہ بھوگتا اس کو، لیکن ہمارے پاس تمام شواہد موجود تھے، ہم ایک ایک چیز کو رپورٹ کرتے رہے، بحیثیت صحافی لوگ دیکھتے رہے. پہلگام میں آپ نے کس چیز کو رپورٹ کیا ہے؟ کہاں پر ہے لاشیں؟ کہاں پر ہے واقعات؟ آپ کی 9 لاکھ فوج وہاں پر پڑی ہے، 400 کلومیٹر وہ پہلگام پاکستانی بارڈر سے دور ہے، ایل او سی سے دور ہے، بلکہ آپ سیز فائر لائن ہے. ہاں تو پھر وہاں پر دہشت گرد پہنچے کیسے؟ دہشت گرد ہے کہاں؟ لاشیں کہاں ہیں؟ تو دیکھیں کب تک یہ جھوٹ بکتا رہے گا، کب تک یہ جھوٹ آپ بولتے رہیں گے؟ آخر کار وہ وقت بھی آیا کہ پوری میڈیا نے، عالمی میڈیا نے بھی آپ سے منہ موڑ لیا اور آپ کی بات کو چلے عالمی میڈیا کے حوالے سے آپ نے بات کی. ڈاکٹر شازیہ انور چیمہ نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے، ویلکم کرتے ہیں ڈاکٹر صاحبہ. آپ بتائیے گا عالمی میڈیا، کیونکہ آپ بیٹھی ہیں اس کا چیک ریپبلک میں، تو وہاں پہ صورتحال کیا ہے؟ انٹرنیشنل میڈیا اس کو کوریج کیوں نہیں دے رہا؟ کیا ان کا جو بار بار جھوٹ بیچنا ہے دنیا کے سامنے اتنا ایکسپوز ہو گیا ہے کہ اب کوئی اسے خریدنا نہیں چاہتا؟ کہ آپ کو سچویشن یہ ہے کہ لوگ اب ان سے سوال پوچھ رہے ہیں کہ آپ ایویڈنس لے کے آئیں پاکستان کے اگینسٹ جو بھی آپ نے اس وقت تک الزام تراشی کی ہے. یور ٹیک ڈاکٹر صاحبہ. انٹرنیشنل میڈیا تو اس پہ بات ہی نہیں کر رہا، بلکہ مجھے اپنے انالیسس کے لیے بھی ڈھونڈنا پڑ رہا ہے. ایک خبر کہیں آئی، یہاں پہ تو کوئی ذکر بھی نہیں کر رہا، اگرچہ یہاں پہ بہت سٹرونگ ہولڈ ہے، انڈیا کا انفلوئنس ہے، خاص طور پہ پراگ کی حد تک بہت بڑی انڈین کمیونٹی ہے، لیکن کوئی بات ہی نہیں ہے کہ آپ کو ڈھونڈنا پڑ رہا ہے کہ ویسٹرن میڈیا میں یا براڈر ویسٹ میں، اینگلو سیکسن میڈیا میں کہیں پہ کوئی ایسی بات ہو رہی ہو، کوئی تذکرہ، کوئی تجزیہ، تو یہ بات اس قابل بھی نہیں ہے کہ اس پہ کوئی سیریس تجزیہ کیا جا سکے. بہت ڈھونڈنے کے بعد جو ہے جن چیزوں تک میں پہنچ پائی ہوں وہ یہ ہے کہ بہت زیادہ تشویش کا اظہار ہے، وہ بھی ویسٹ میں نہیں، گلوبل ساؤتھ میں ہے، اور اس کے بہت سیریس کوارٹرز میں ہے، کہ انڈیا جو ہے وہ چائنا کو کنٹین کرنے کے لیے جو ایک واچ ڈاگ ہے وہ رول بھی ٹھیک طرح سے نہیں نبھا پا رہا ہے. اور ساتھ میں جو وہ دو چیزوں کے درمیان پیڈل کرنا چاہ رہا ہے، ویسٹ کے، گلوبل نارتھ کے اور ساؤتھ کے، اس میں یہ دونوں سائڈوں سے بہت بری طرح سے ایکسپوز ہو رہا ہے. ریسنٹلی مودی نے انکار کیا ہے وکٹری ڈے پریڈ جو رشیا میں ہو رہی ہے اس میں جانے سے. اس میں سلوواکیا کے رابرٹ فٹسو جا رہے ہیں، اوربان جا رہے ہیں، اس میں شی جن پنگ ہوں گے، مودی بھی انوائٹڈ تھا، لیکن مودی نے ویسٹ کے ڈر سے جانے کی بجائے اپنا کوئی انوائے وہاں پہ بھیج دیا ہے. تو یہ چیزیں جو ہیں خاص طور پہ برکس کنٹریز میں یہ چیزیں بہت رجسٹر ہو رہی ہیں کہ آخر یہ کیا ہے. کہ اور خاص طور پہ جو پریماکوف 2.0 ہیں، ایران، چائنا اور رشیا، ان کے درمیان یہ بہت سیریس ڈسکشن ہو رہی ہے. اور جو ڈسکشن میرے تک پہنچی ہے اپنے ذرائع سے وہ یہ ہے کہ پاکستان کو اس ٹریپ میں بالکل نہیں آنا چاہیے، اور یہ پاکستان کو ٹریپ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ اس پر کسی بھی چیز کو مسلط کیا جائے اور پھر اس کا ری ایکشن جو ہے اس پہ کوئی گیم پلان کی جائے. اور اس ری ایکشن پہ گیم پلان جو ہے وہ ڈومیسٹک بھی ہے اور انٹرنیشنل بھی ہے. اور ڈومیسٹکلی اور انٹرنیشنل دونوں پوائنٹس پہ مودی بہت آئسولیٹڈ ہے، کیونکہ برکس کا ممبر ہو کے بھی وہ برکس کے ساتھ نہیں چل رہا ہے. وکٹری پریڈ اتنا بڑا ایک
ایک دن ہے کہ جس پہ نہ جانا ایک بہت بڑی ڈپلومیٹک جو ہے وہ ایک غلط بات ہے. آپ کو انوائٹ کیا گیا ہے لیکن آپ صرف ویسٹ کے امریکہ کے خوف سے وہاں پہ جا نہیں رہے ہیں. یہاں پہ یورپین کنٹریز ہیں, ایون اوربان اور فٹسو کو یہاں تک کہا گیا ہے کہ آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ انٹرنیشنل میڈیا اس لیے بائی نہیں کر رہا کیونکہ انڈیا بری طرح ایکسپوز ہو چکا ہے. انڈیا ایکسپوز ہونے کے ساتھ وہ اس لیے بھی اس کو بائے نہیں کر رہے ہیں کہ اس کے پیچھے اب اور خطرے کی گھنٹی کیا ہے. یہ پاگل پن ہندوستان اور کتنا آگے لے کے جائے گا. آپ دیکھ رہے ہیں نا جو تھوڑا سا اچنبھے کی خاموشی ہوتی ہے وہ بھی ہے. یہ وہ سمیل کر رہے ہیں کہ یہ کچھ بڑی گیم کے چکر میں ہے, لیکن کتنا پاگل پن تک یہ آگے جا سکتا ہے اپنی آئسولیشن ڈومیسٹک اور انٹرنیشنل کو صحیح ہے, بچانے کے لیے. ٹھیک ہے. میں ڈاکٹر جمیل احمد خان صاحب آپ کو انوالو کروں گی. فرمائی گا اس مرتبہ ہم ابھی تک کی جو ایوالو ہو رہی ہے اس میں دیکھتے ہیں کہ پہلے ایک زمانے میں کچھ کنٹریز جو ہیں وہ آل آؤٹ سپورٹ ایکسٹینڈ کرتے تھے ڈپلومیٹک انڈیا کو, اور انکنڈیشنل سپورٹ ایکسٹینڈ کیا کرتے تھے. جو ٹرانس نیشنل ٹیررزم, اسٹیٹ ٹیررزم, میں دوبارہ کہوں گا اسٹیٹ ٹیررزم, جو انڈیا نے کیا ہے کینیڈا کے اندر, اور اسی طریقے سے گرو پتونت سنگھ پنو کے اوپر امریکہ میں جس طرح کا حملہ ایک پلانٹ کیا گیا اور بعد میں پھر وہ ایکسپوز بھی ہوا, اور انڈین را اس کے اندر انوالو تھی, اور ایک نکل گپتا جو امریکن انڈین بزنس مین تھا وہ اس کے اندر انوالو تھا. اسی طریقے سے یو کے میں اس طرح کے جو حملے ہوئے, پاکستان میں اس طرح کراس بارڈر ٹیررزم کی گئی. اس کے بعد سے آپ کیا دیکھتے ہیں کہ جو آل آؤٹ سپورٹ ہے, انکنڈیشنل سپورٹ ہے, دنیا کس حد تک اب اس سے پیچھے ہٹ گئی ہے کہ بھائی یہ تو دال میں کچھ کالا نہیں, پوری دال ہی کالی ہے ان کی. جی ہاں, اور اس کی غمازی کیا اس سے زیادہ ہو سکتی ہے کہ اگر آپ 2019 کے پلوامہ والے سیکورٹی کونسل کی ریزولوشن کے الفاظ پڑھیں جس میں فنگر پوائنٹنگ کی گئی تھی پاکستان کے طرف, اور یہ جو کل رات ہوئی ہے سیکورٹی کونسل کی ریزولوشن پاس, اس میں آپ دیکھیں گے بہت فرق نظر آئے گا, اور اس کی عکاسی نظر آئے گی جو ہم ڈسکس کر رہے ہیں کہ دنیا نے اس دفعہ اس بات کو بائی نہیں کیا. لیکن دنیا بڑی فکر مند ہے بائی دا وے کہ جس حساب سے مودی کی جنونیت, ہندواتا اور آر ایس ایس پروپیلڈ گورنمنٹ جو مودی ایڈمنسٹریشن ہے, جس طریقے سے وہ چیزوں کو ہائپ دے رہی ہے, اس ہائپ اپنے قوم میں بھی اور دنیا کو کوشش کر رہی ہے جو دنیا نے بھی بائی نہیں کیا ہے, لیکن اس ہائپ کی وجہ سے وہ کوئی مس ایڈونچر کرنے کی کوشش جو تیاری نظر آ رہی ہے کریں گے. لیکن اس کا ہم نے بڑے جچے تلے الفاظ میں well calibrated and well calculated words we have used in our National Security Committee press release, اینڈ اس میں یہ ہے کہ ہم نے بتا دیا ہے بالکل کلیئر, کیونکہ وہ یونائٹڈ نیشنز کے چارٹر کے چیپٹر 1 کے این مطابق ہے جو الفاظ استعمال ہوئے ہیں کہ اگر ہم پر کوئی مس ایڈونچر کرنے کی کوشش کی گئی تو ہم اس کا بھرپور جواب دیں گے, جو کہ اجازت دیتا ہے چارٹر یونائٹڈ نیشنز کا. تو وہ بالکل کلیئر کر دی گئی ہے بات, اور باقی اس کے علاوہ ہم نے کلیئر کر دیا ہے وہ بھی انٹرنیشنل قوانین, ایک نہیں بہت ساروں کے میں کوٹ کر سکتا ہوں کہ اس کے مطابق کہ اگر آپ اپر رائپیرین پانی اگر روکتا ہے لوور رائپیرین کا تو اس میں ہیلنس کی لا آ جاتا ہے, اس میں یونائٹڈ نیشنز کے واٹر کورسز کے لا آ جاتے ہیں, اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ انڈس واٹر ٹریٹی آ جاتا ہے, جس کو اس طرح جو الفاظ استعمال کیے گئے ہیں کہ ابینس کا کوئی ذکر ہی نہیں ہے, اس میں نہ سسپینشن کا ذکر ہے, اگر سسپینشن کا ذکر ہے تو وہ ویانا کنونشن میں ہے, اور اس کو انووک کرنے کے لیے بھی ایک پورا طریقہ کار ہے. تو وہ تو ڈاکٹر صاحب if I may add to this, ابھی جس طرح سے 2000 یعنی پاکستان اور انڈیا کے درمیان 1960 سے سندھ طاس معاہدہ ہے, اس کی تو پری کنڈیشنز یا کنڈیشنز جو ہیں وہ طے ہیں کہ ہمارے درمیان ایک میوچل ایگریمنٹ ہے. لیکن اگر ایگریمنٹ نہیں ہے, جو انڈیا کا اپر رائپیرین بنتا ہے وہ چائنا ہے, اس کے درمیان اور چائنا کے درمیان تو کوئی آپس میں ایگریمنٹ نہیں ہے. تو چائنا نے تو 2016 میں بھی بڑا ایک اچھا ایک میسج, اسٹرانگ میسج دیا تھا جب انہوں نے سندھ طاس کے حوالے سے بات کرنے کی کوشش کی تھی. تو پھر تو اگر یہ معاملہ انڈیا یہاں پہ اوپن کرتا ہے تو پھر تو اٹ ول بی اوپن ٹو آل, وہ تو جو بھی اپر ریپیرین کچھ بھی کر سکتا ہے. ایسے ہی اگر خطے کی سچویشن کو دیکھا جائے تو جی ہاں, اس لیے تو انٹرنیشنل قوانین اس میں موجود ہے. اور دوسرا یہ کہ اپر ریپیرین چاہے وہ چائنا ہو یا انڈیا ہو, جیسے ابھی مئی سے لے کے سپٹمبر تک ان کے پاس وہ کیپیسٹی نہیں ہے. آج وہ کوشش کریں تو ان کو 15 سال لگیں گے وہ کیپیسٹی بنانے میں. تو
آج سے لے کے اور سپٹمبر تک، مئی سے لے کے سپٹمبر تک وہ پانی روک ہی نہیں سکتے۔ ایک شرارت جو انہوں نے پرسوں کی ہے اور کل کی ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے جہلم میں پانی چھوڑ جہلم کا دیا ہے پانی کھول ایک دیا۔ دم بغیر بتائے ہوئے، جو کہ عرصہ کے قانون کے بالکل خلاف ہے، جو انٹر واٹر ٹریٹی کے بالکل خلاف ہے، کہ ان کو اطلاع دینی ہے اگر وہ پانی چھوڑتے ہیں تو، کیونکہ انہوں نے ایلڈن ابینس کر دیا ہے اس لیے یہ شرارت کی ہے، جس کا کہ اگین there could be a punitive action by the international community and ourselves because وہ سو موٹو یونیلیٹرلی یہ نہیں کر سکتے کہ پانی چھوڑ دیں اور اطلاع نہ دیں جو کہ دیا ہوا ہے انڈس واٹر ٹریٹی میں۔ آپ کے سوال کا جواب چائنا، یس چائنا has all the right, they can also whatever capacity they have 30% of their water that flows into India, so they can always stop that as well because they have better capacity، ہم سے بہت، یہ انڈیا سے بہت زیادہ ان کے پاس کیپیسٹی ہے، they can do that۔ تو وہ تو آگے جا کے ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کس طرح تھنگس اسٹارٹ چینج۔ دیکھا جائے تو بہت زیادہ ڈیپینڈنٹ ہے یعنی دریاؤں کے پوائنٹ آف ویو سے چائنا کے اوپر، کیونکہ تبت ہی وہ پوائنٹ ہے جہاں سے ان کے پانی جو ہے وہ جنریٹ ہوتے ہیں اور پھر وہ آگے یہاں سے بھی انڈیا سے ہوتے ہوئے بنگلہ دیش کی طرف بھی جاتے ہیں۔ اچھا ذرا انڈین افواج کے حوالے سے بڑی بات یہاں پہ کی جا رہی ہے، اور جس طرح سے ہم نے میرے خیال ہے یہ 23 تاریخ کو ہی ان کا ایک بی ایس ایف کا بندہ وہ پاکستان میں وہ داخل ہونے کی اس نے کوشش کی اور وہ دھر لیا گیا، اور اس کے بعد پھر ہم نے دیکھا سوشل میڈیا پہ کافی اس کی تصویریں وغیرہ بھی وائرل ہوئیں۔ جو مرائل ہے انڈین آرم فورسز کا، خودکشیوں کی تعداد دنیا میں سب سے زیادہ اگر کسی فورسز میں ہے تو انڈین آرم فورسز میں ہے، بالخصوص انڈین آرمی میں۔ یعنی وہ کہتے ہیں کشمیر میں اتنے زیادہ لوگ جو ہیں وہ مجاہدین نے نہیں مارے ہوں گے جتنے زیادہ وہ خودکشیوں سے خود ہی اپنے آپ کو مار دیتے ہیں یا اپنے دوسرے کسی ساتھی کو مار دیتے ہیں۔ دوسرا میں ایک رپورٹ پڑھا تھا، اس کے اندر انہوں نے کہا کہ جی 1 لاکھ ٹروپس انڈیا کے آلریڈی کمی ہے اور 2 لاکھ ٹروپس 2 سالوں کے اندر انہوں نے اور کم کرنا ہے۔ تو اس سے اوورآل جو انڈین آرم فورسز کا مرائل ہے، ایک تو یہ لڑے نہیں ہیں، لڑنا جانتے نہیں ہیں، اور انہوں نے ہمیشہ کسی پہ اگر حملہ کیا ہے تو وہ 69 لوگوں پہ حملہ کیا ہے۔ 1984 پکڑ لیں، سکھوں کے اوپر جو میسیکر ہوا، سکھوں کا جینوسائیڈ ہوا، وہ بھی انہوں نے 69 لوگوں کا کیا۔ مقبوضہ کشمیر میں 1 لاکھ لوگوں کو جو 89 کے بعد سے جینوسائیڈ کیا انہوں نے 69 لوگوں کا کیا۔ اسی طریقے سے میزورام لے لیں، میگھالیہ لے لیں، منی پور لے لیں، سب کے اندر یہی کچھ ہو رہا ہے۔ مرائل آپ نے جو بات کی ہے اس کے بہت سیریس ڈائمینشنز ہیں جو شاید میں اسٹیٹ رن ٹی وی پہ بیٹھ کے آپ سے شیئر بھی نہ کر سکوں، دیکھیں کچھ کر دیتا ہوں۔ دیکھیں آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ جو کشمیر میں انڈین جو ریجمنٹس کام کرتی ہیں ہسٹوریکلی، ان میں 70% ابو جو ہوتے ہیں وہ سکھس ہوتے ہیں۔ اب سکھوں کا اندر اتنا زیادہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ انڈین اسٹیٹ کے خلاف جب سے وہ موومنٹ چلی تھی اپنا ولیجز والی کسان والی موومنٹ، اتنی نفرت پائی جاتی ہے کہ جب کہ ان کی ماں بہنیں دادیاں سڑکوں کے اوپر روٹیاں پکا کے کھلا رہی تھی نا، ان کا مذاق اڑایا 400 بندہ مار دیا تھا انہوں نے۔ بندہ مارنا، دیکھیں جی میں ایک بات بتاؤں، یہ میری پہ کوئی آپ یہ کوئی یعنی کہ کوئی ایتھنک الزام نہ لگا لیجیے گا، پنجابی مرنے کو تو تیار ہو جاتے، اپنی ماں کے بارے میں نہیں وہ بات سننے کو تیار ہے۔ یہ ذہن میں رکھے، سکھ ایکچولی وہ جو ہیں تو وہ پنجاب کے نا، ان کی ماں بہنوں کو گالیاں نکالی گئیں، اور ایون مودی نے بیٹھ کے کہا کہ یہ دشمن ہے، وہ بھولے نہیں ہیں۔ اکارڈنگ ٹو مائی انفارمیشن، میں نے آپ کو کہا تھا کچھ چیزیں ہوتی ہیں کہ آپ نہیں اسٹیٹ رن پہ بات کریں، اکارڈنگ ٹو مائی انفارمیشن 60% وڈراول ہے کہ ہم نے نہیں جانا کشمیر میں، انڈین آکوپائڈ کشمیر میں۔ یہ ہے مرائل سر جی، انڈیا کو لگ پتہ جائے گا کہ اگر کوئی نہ کوئی انڈیا نے ایڈونچر کیا اور ایسٹرن بارڈر پہ گیا، جو ہمارا ایسٹرن اور اس کا ویسٹرن بارڈر ہے، تو لگ پتہ جائے گا اس کو۔ اس کے اندر ڈی مورلائزیشن اتنی زیادہ ہو چکی ہے، یا تو پھر یہ ہے کہ واقعی وہ ساؤتھ سے بھی لے ہیں لوگ، جو ان کا ایک پورا سسٹم ہے، جو ریجمنٹ سسٹم چل رہا ہے جو انڈیا میں پچھلے 50 سال سے، وہ تو بیس کرتا ہے اس کے اوپر اپنا جھارکھنڈ سے لے کر دلی تک کے جو ہے وہ فوجیوں کے اوپر، جو کہ بیسکلی انہوں نے انڈین پنجاب کو 3-4 حصوں میں تو پہلے کاٹا ہوا ہے۔ میرے لیے تو آج بھی جھارکھنڈ بھی انڈین پنجاب ہے، اپنا یعنی کہ ایون یہ جو ہے اپنا کیا نام ہے ہریانہ بھی پنجاب ہے، ایون دلی بھی پنجاب ہے، چندی گڑھ بھی پنجاب ہے، تو ساری فوج تو آپ یہاں سے لے کر آتے ہیں جو اپنا کشمیر میں آپ نے انسٹال کی بھی تھی۔ اس کشمیر میں کمپلیکسٹی بہت زیادہ بڑھ چکی ہوئی ہے۔ کشمیر ہمیں ایکچولی پرابلم پتہ کیا ہے،
آپ اور میں تو چلیں 4 چیزیں ادھر ادھر سے پڑھ لیتے ہیں. صحیح. ہمارے یہاں پہ کوئی تھنک ٹینک کام ہی نہیں کر رہے ہیں جو ہمیں ہمارے عوام کو یہ انفارمیشن دے دیں کہ اس وقت. پڑھنے کے علاوہ سر جو ان کی ویڈیوز وائرل ہو رہی ہیں ان افسروں کے کتے نہلا رہے ہوتے ہیں, دال ان کو کھانا ملتا نہیں ہے. موریل کی بات ہم یقیناً کریں گے, یہ سوال میں کروں گا, ابھی نیوز بریک کا ٹائم ہو رہا ہے. ایک بات آخری آپ نے بات کی نا یہ خودکشی والی, یہ کتے نہلانے والے پہ ایک بندے نے خودکشی کی تھی, ڈو یو ریممبر؟ جی بالکل ایسا ہی ہے, اور بعد میں اس کی خودکشی کی تھی, اسے مارا گیا تھا کیونکہ وہ میڈیا سوشل میڈیا پہ آ چکا تھا. ڈاکٹر جمیل احمد خان صاحب, آپ کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں. باقی پینلسٹ کو ہم ریکویسٹ کریں گے ہمارے ساتھ ہی رہیں گے. یہاں پہ وقت ہوا ہے نیوز بریک کا, نیوز بریک کے بعد ہم بات کریں گے تو انڈین فورسز کے موریل کے حوالے سے بھی آپ کو بتائیں گے, اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتائیں گے کہ ان میں کیپیسٹی کیا ہے, اور واحد جو ٹرمنالوجی فلائنگ کافنز یوز ہوتی ہے وہ انڈیا کے لیے یوز ہوتی ہے, انڈین ایئر فورس کے لیے یوز ہوتی ہے. ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ٹو دا ٹرانسمیشن. جی ہم بات کر رہے تھے انڈین آرمی کے موریل کے حوالے سے. میں آپ کو ڈیٹا کی مدد سے تھوڑا سا بتاتا چلوں. ساؤتھ ایشیا ٹائمز جناب, اس نے ایک ڈیٹا ریویل کیا, اس کے مطابق 2024 میں 700, صرف 2024 کی میں بات کر رہا ہوں, 787 سوسائڈز ہوئے ہیں انڈین آرمڈ فورسز کے اندر, جس میں اگر آپ کو بتاؤں تو 591 انڈین آرمی میں تھے, 160 ایئر فورس میں, انڈین ایئر فورس کے اندر, اور 36 انڈین نیوی کے اندر سے. 2014 سے 2024 تک 983 انڈین آرمی میں, 240 انڈین ایئر فورس میں, 96 انڈین نیوی کے اندر. اب وہ اتنے پریشان ہیں کہ اب کیا کیا جائے اس کے اندر, تو انہوں نے یہ کیا کہ جی ریلیجیس ٹیچرز بھرتی کرنا شروع کر دیے 2023 کے اندر, اور اس میں انہوں نے پنڈت بھرتی کیے. مسلمانوں کے حوالے سے تو اتنی کم تعداد ہے کہ نہ ہونے کے برابر ہے. مولوی بھرتی کیے, گرنتی بھرتی کیے, اور پیسٹرز بھرتی کیے. اس کے علاوہ اگر ہم آپ کو ڈیٹا بتائیں, یہ سارا وہ ڈیٹا ہے جو انڈیا کی جو اسٹیٹ ہے, یعنی راجیہ سبھا نے جو ڈیٹا مانگا تھا اس کے جواب میں یہ دیا گیا ہے. سی اے پی ایف جو ہے ان کی سینٹرل آرمڈ فورسز پولیس فورسز ہیں, اس کے اندر 700 پرسنل نے سوسائڈ کیا 5 سالوں کے اندر. 55,555 لوگ وہ ہیں جنہوں نے والنٹیری ریزائن کیا, یا انہوں نے ان کو ٹرمینیشن کرنی پڑ گئی. ان کی صورتحال یہ. آغا صاحب ڈیٹا آپ کے سامنے ہے, تو یہ ان کا موریل ہے جو ہم نے بتایا, یہ ڈیٹا ہے, سب کچھ ہے, اس سے ہمیں کیا پتہ لگتا ہے؟ میں آپ نے تھینک یو سو مچ, آپ نے بڑا, آپ ہمیشہ کام کر کے بیٹھتے ہیں, آپ کے پاس کیلکولیشن ساری ہوتی ہیں. دیکھیں انڈین فوج کا جو موریل ہے وہ صرف, دیکھیں موریل صرف ہمیں خودکشی سے نظر نہیں آتا, موریل ہمیں اوور آل نظر آتا ہے, فٹیک نظر آتی ہے. آپ ان کی دیکھیں, اگر ان کی ویسے بھی کوئی اگر ویڈیو چل رہی ہو کوئی فوج کی, ان کی آپ دیکھیں ان کے سائیکلوجیکلی ان کے چہرے پہ ایک فٹیک ہوتی ہے. اور آپ ان کی اگر, آپ تو شاید انڈین کچھ اپنا ایسے پروگرامز ہیں جو کہ صرف کرائم ریلیٹڈ ہیں انڈیا کے, آپ شاید وہ دیکھتے نہیں ہیں. اس میں اوریجنل سٹوریز ہوتی ہیں, اوریجنل ایف آئی آرز کے اوپر. تو اس میں میں نے دیکھا ہے کہ جو کیسز ایسے ہیں جو انڈین آرمی کے ہیں اور انڈین ایئر فورس کے ہیں, ان میں میجر ریزن جو تھا وہ بیسکلی ایک کانسیپٹ ہے کہ یہ جو آپ نے ڈیٹا دیا نا, اس پہ آپ نے مجھے یہ نہیں بتایا کہ اس میں جین کتنے تھے, اس میں سکھ کتنے تھے, کیونکہ آپ وہ ڈیٹا ہے نہیں, وہ کلیکٹ نہیں ہوتا کیونکہ وہ انڈین آرمی کا ہوتا ہے. اگر آپ اس کو تھوڑا سا ڈیپ ڈاؤن جائیں گے نا, جو دلت ہیں نا ان کو تو چاہے وہ میجر لیول پہ پہنچ جائیں گے, لیفٹیننٹ کرنل کے لیول پہ پہنچ جائیں, ان کو ایک کیپٹن بھی جو ہے وہ عزت دینے کو تیار نہیں ہے اگر وہ برہمن. یہ ایک فیکٹر نہیں ہے, یہ بہت سارے فیکٹر ہیں. سیکنڈلی ایک زمانہ تھا کہ انڈیا کی جو فوج آتی تھی وہ لوور سٹاٹا سے آتی تھی, خاص کر یہ جو اب کی ایگریگرین سوسائٹی ہے وہاں سے, کسانوں کے بچے تھے, کسانوں کے بچے تھے. وہ اب اس کے بعد ایک ایسا ویو آیا جس میں انہوں نے خاص کر انڈین ایئر فورس میں جو اپنا انسینٹیوز دیے بڑے شہروں کے بچوں کو. وہ ایون ایک کیپٹن ہے وہ اپنی میجر کی عزت نہیں کرتا, وہ تو کہتا ہے تم ایک گاؤں کے گوار ہو. ان کے اندر بہت سارے ایشوز ہیں, پھر آخر میں وہ کلمینیٹ ہوتے ہیں سب ٹائم خودکشیوں پہ. موریل ان کا نہیں ہے. عام لفظوں میں جو آپ نے مجھے سوال کیا تھا, موریل ایک چیز نہیں ہوتی ہے, موریل میں بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. سیکنڈلی چھٹی نہ ملنا,
آپ کو کئی خودکشیاں آپ کو تو پتہ ہے کہ اس میں کئی مقبوضہ کشمیر میں تو بہت زیادہ اس بارے ایگزیکٹلی میں کہ چھٹی نہیں ملتی ہے، چھٹی نہیں ملتی، ماں بیمار ہے، بہن کی شادی ہے، کوئی باپ قرضہ بیمار چڑھا ہوا ہے، جی قرضہ چڑھا ہوا ہے، چھٹی ملتی نہیں ہے۔ اور دوسری بات آپ کو پتہ ہے کہ ان میں سے کتنی زیادہ ڈفرنس ہے ایک سپاہی کی یا ایک صوبے دار کی پے میں اور ایک کرنل کی پے میں، 700%۔ بہت فرق ہے، بالکل صحیح۔ ٹھیک ہے جی، تو مورائل تو ڈاؤن ہوگا، مورائل تو ڈاؤن ہوگا، نیچرل سی بات ہے۔ سرفراز احمد رانا صاحب، ایک تو ذرا ہم انڈیا کی جو ٹرانس نیشنل اسٹیٹ ٹیررزم ہے اس کے حوالے سے اگر ہم دیکھ لیں تو اس وقت، اور دوسرا جو خاص طور پہ ان کا انفارمیشن وارفیئر ہے جو اس وقت چل رہی ہے، اس حوالے سے بھی اگر ہم بات کر لیں تو کس حد تک جو انڈیا کا پروپیگنڈا ہے اور جو مس انفارمیشن اور ڈس انفارمیشن کیمپینز ہیں ڈس انفو لیب کے ذریعے وہ ایکسپوزڈ ہوئیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ان کی ٹرانس نیشنل ٹیررزم ہے وہ کس حد تک ایکسپوز ہو چکی ہے؟ دیکھیں یہ جو انہوں نے ایک پوری دنیا کے اندر ایک کوٹیلین ماڈل کے اوپر ایک انہوں نے اپنا پورا ایک سٹرکچر بنایا ہوا ہے، اور پچھلے دنوں یورپی یونین نے ان کی ایک ڈس انفارمیشن لیب جو ہے وہ اس کو ایکسپوز کیا۔ اس ڈس انفارمیشن لیب نے 750 سے زیادہ ویب سائٹس بنائی ہوئی تھیں، میڈیا آؤٹلیٹس بنائے ہوئے تھے، فیک این جی اوز اور گھوسٹ سپیکرز بنائے ہوئے تھے، اور ان کا جو اثر و رسوخ تھا وہ 116 سے زیادہ ممالک کے اندر وہ پاکستان مخالف پروپیگنڈا کر رہے تھے۔ اور اس کا بنیادی مقصد کیا تھا یہ پوری ایکسرسائز کرنے کا کہ پاکستان کی بین الاقوامی ساکھ کو نقصان پہنچایا جائے۔ اور یہ جہاں تک ان کا گلوبل اچھا یہ بھی ذرا ساتھ بتا دیجیے گا کہ وہ جو نیٹ ورک تھا اس کے اندر اس حد تک انٹیگریٹڈ تھا ان کا اسٹیٹ میڈیا کے اے این آئی ان ویب سائٹس کو اور ان ٹویٹس کو ری پوسٹ اور ری ٹویٹ کیا کرتی تھی صرف اس کو آتھینٹیکیٹ کرنے کے لیے، اور یہ ڈس انفو لیب نے بی بی سی نے اپنی رپورٹ میں مینشن کیا جی اے این آئی کے ساتھ ساتھ بہت سارے جو ہندوستان کی حکومت کے آفیشلز تھے وہ ان تمام ویب سائٹس کو، ٹرسٹ آف انڈیا جس کو پی ٹی آئی کہتے ہیں، وہ جو آفیشلز تھے ہندوستان کے وہ بھی ان کو ری ٹویٹ کرتے تھے اور ان کو جو ہے نا سپورٹ کرتے تھے۔ تو بنیادی طور پہ اس کا جو بنیادی مقصد تھا وہ پاکستان کی EU کے اندر، یونائٹڈ نیشنز کے اندر، اور خاص طور پہ آپ کو پتہ ہے کہ جب پاکستان FATF کے اندر اسٹرگل کر رہا تھا تو اس کے اندر ہندوستان کا ایک بہت ہی امپورٹنٹ رول تھا کہ پاکستان کی ساکھ کو کسی نہ کسی طرح نقصان پہنچایا جائے۔ اور جہاں تک ان کا جو اسٹیٹ سپانسرڈ گلوبل نیٹ ورک آف سپائز ہے وہ آپ نے خود ابھی نکلا کیا کہ جب انہوں نے جا کے اس کی پوری انویسٹیگیشن کی تو پتہ ہی چلا کہ دلی کے اندر ایک چھوٹا سا گھر ہے جس کے جو نام رجسٹرڈ ہے سریواستو گروپ کا، سریواستو جی جب اسے پکڑا گیا تو پتہ یہ چلا کہ وہ گھر ہی بند ہے اور وہ سریواستو گروپ آگے پیچھے ہوا، خاتون ہے، خاتون کے ساتھ کوئی کام کرنے والے لوگ ہیں، تو یہ تھا سارا کا سارا معاملہ۔ اور اس جھوٹی فیک نیریٹو کے اوپر انہوں نے 116 سے زیادہ ممالک کے اندر جو ہے وہ یہ اس پورے بزنس کو آپریٹ کر رہے تھے، 750۔ اور اس کے اندر آپ ناظرین کو یقین یہ بھی بتانا چاہیں گے اور میں بھی یہ بتا دیتا ہوں کہ اس کے اندر ایسے پروفیسرز جن کو مرے ہوئے 15 سے 20 سال ہو چکے تھے، گھوسٹ سپیکرز، جی ان کی آئیڈینٹی کو زندہ کیا گیا، ان کے کارڈز بنوائے گئے، ان سے سیمینارز کروائے گئے اور سیمینار سے ان کی خطابات کروائے گئے اور پھر بعد میں ان کو ٹیلی کاسٹ اور براڈ کاسٹ کیا گیا۔ جی اور جہاں تک ان کا یہ جو گلوبل اسٹیٹ سپانسرڈ انڈین نیٹ ورک آف سپائز ہے وہ اس وقت آپ کو پتہ ہے کہ وہ جو اینٹی انڈین ہیں ان کو اسیسینیٹ کر رہے ہیں اور وہ پوری دنیا کے اندر ان کو ٹارگٹ کر رہے ہیں، گروپ آف سپائز جو ہے وہ خاص طور پہ آپ نے دیکھا کہ کینیڈا کے ساتھ ان کے اس وقت سفارتی تعلقات بالکل خراب ہو چکے ہیں، امریکہ نے بھی ان کو بہت زیادہ سنب کیا، اور اگر اس وقت موجودہ آپ دیکھیں خطے کے اندر خاص طور پہ ساؤتھ ایشیا کے اندر انڈیا از کمپلیٹلی انڈیا آؤٹ، اور خاص طور پہ آپ دیکھیں کہ مالدیو نے ان کے فوجیوں کو وہاں سے نکالا، شری لنکا سے ان کو وہاں پہ ڈانٹ ڈپٹ پڑی، بنگلہ دیش کے ساتھ ان کے اس وقت جو حالات ہیں، چین اور پاکستان تو ان کے روایتی دشمن ہیں نا، وہ تو چلے آ رہے ہیں۔ تو بی جے پی کا ایک بہت بڑا 2014 کے بعد سے ابھی تک پوری دنیا کے اندر ایک فیلئر ہمارے سامنے آیا۔ اچھا میں اس کے اندر ایک بڑا امپورٹنٹ انٹرسٹنگ مجھے یہ لگتا ہے کہ بی جے پی جس مینڈیٹ کے اوپر 2014 کے بعد آیا ہے وہ ہندوستان کو ایکسپوز کرنے کے لیے آیا ہے، اور وہ تقریباً 2025 کے اندر وہ ہندوستان کو مکمل طور پہ سفارتی سطح پر، خارجہ پالیسی کے لحاظ سے، اکنامک لحاظ سے وہ دنیا کے اندر ہندوستان باہر سے کسی دشمن کی ضرورت نہیں، اپنے لیے آپ کافی ہیں۔ یہ ٹھیک پوائنٹ آ گیا آپ کا۔ ہمیں جوائن کیا ہے بریگیڈیئر احمد سعید منہاس صاحب نے، ویلکم کرتے ہیں بریگیڈیئر ریٹائرڈ احمد سعید منہاس صاحب آپ کو ہم بہت شکریہ۔ یہ بتائیے گا ہم بات کر رہے تھے تھوڑی دیر پہلے آغا صاحب سے انڈین آرمڈ فورسز کی پریپیئرڈنیس کے حوالے سے اور ان کے مورائل کے حوالے سے۔ ہندوستانی فوج پچھلے بہت عرصے سے
صرف 79 لوگوں سے لڑتی رہی ہے. یعنی اگر ہم دیکھیں تو مقبوضہ کشمیر کے اندر لڑتے ہیں تو 79 لوگوں سے ان کے جواب میں پہلے پتھر آیا کرتے تھے, اب تو وہ بھی نہیں آتے. اسی طریقے سے اگر ہم دیکھ لیں پنجاب کے اندر تو 1984 کے اندر انہوں نے 79 سکھوں کو جینوسائیڈ کیا. اسی طریقے سے جو باقی ہندوستان کی ریاستیں ہیں, منی پور کے اندر آپ دیکھ لیں تو ان کی سی آر پی ایف کیا کر رہی ہے, وہ میتھیز کے ساتھ مل کر ایک گروپ کو سپورٹ کرتے ہوئے وہاں پہ 79 لوگوں کو مارتی ہے. جب اس کے بیٹل ہارڈنڈ آرمی کے ساتھ سامنا ہوگا تو کیا حالت ہوگی اس فوج کی جس کے اندر سوسائیڈل ریٹ دنیا میں ہائیسٹ ہے؟ یور ٹیک سر, بریگیڈیئر صاحب. دوبارہ ہم رابطہ کرتے ہیں. میں اس میں جی بریگیڈیئر صاحب, سوال اگر آپ نے سن لیا تو پلیز رسپونڈ کیجیے گا. جی بالکل. سب سے پہلے تو آپ کے پینل کو, آپ کو اور آپ کے تمام دیکھنے والوں کو میرا سلام. اس میں دیکھیں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ وہ کہتے ہیں نا کہ اس دی مین بیہائنڈ دی گن وچ فائٹس. تو میں نے انڈین موریل کے متعلق جس طرح کی ویڈیوز دیکھ رکھی ہیں کہ ان کو راشن نہیں ملتا ہے, وہ سمجھتے ہیں کہ ان کو پاکستان کے ساتھ جو جنگ میں فضول کا پسایا ہوا ہے ایل او سی کے اوپر, تو وہاں پر ان کا موریل, ان کے پاس امونیشن نہیں ہوتا, تو وہ وقتاً فوقتاً اپنی جو ہے وہ ویڈیوز بھی ڈالتے رہتے ہیں. ان کو تنخواہیں ٹائم پہ نہیں ملتی ہیں, ان کے آفیسرز کا ان کے ساتھ رویہ ٹھیک نہیں ہوتا. ابھی بھی جب یہ پہلگام والا انسیڈنٹ بھی ہوا ہے تو اس میں ملٹیپل نمبر آف ویڈیوز اس پہ سوشل میڈیا پہ گردش کر رہی ہیں کہ جس میں انڈین سولجرز جو ہے وہ کھلم کھلا کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک اور جو ہے وہ جنگ کرنے کا ایک بہانہ ڈھونڈ رہے ہیں کہ جس میں ہمیں مارا جائے گا. اب میرا تجربہ کارگل کے حساب سے بھی ہے. اس میں ٹھیک ہے کہ کارگل میں ہمیں تھوڑا سا ریٹریٹ کرنا پڑا تھا, لیکن انڈیا نے اپنے پورا 10 سال کا جو ریزرو کر رکھا تھا آرٹلری یا فضائیہ کا منیشن, وہ سارا ان چاند ٹائیگر ہل وغیرہ اور اس کے اوپر سارا پھونک دیا تھا. اس کے سارا پھونکنے کے بعد پھر یہ ڈاڈر کے اوپر آئے تھے اور 4 مہینے لگے تھے کہ ان کو چند ایک 10 بندوں کی ٹولی کو, ایک سیکشن کو وہاں سے نکالنے کے لیے جو پاکستانی سولجرز جو ہیں وہ اپنے بیک اپ کر رہے تھے. تو جہاں تک ان کے لڑنے کا تعلق ہے, میں نے یونائیٹڈ نیشنز میں بھی ان کو ان کے ساتھ سرو کیا ہے, اور میں جانتا ہوں کہ وہاں پر بھی پاکستانی سولجرز کو پریفر کرتے تھے اس ملک کے یا یونائیٹڈ نیشن کے سیکرٹری جنرل یا اس کے جو ایڈوائزر تھے کہ پاکستانی سولجرز اگر ہوں گے تو سب سے اچھا جو ہے ٹاسک مکمل کیا جا سکتا ہے. انڈین سولجرز کو وہ اوائڈ کرتے تھے کیونکہ اس طرح سے رسپانس ان لوگوں کا نہیں ہوتا تھا. میں سمجھتا ہوں کہ ابھی بھی یہ جو سارا ڈرامہ کیا گیا ان کے آفیسرز کی جانب سے, تو میں ان کو یہی کہوں کہ شرم کریں. اب چنگی بلی آپ کی فوج ہے, میں یونائیٹڈ نیشنز کے اندر بھی آپ کو دیکھا ہے, آپ بھی پاکستانیوں کی طرح سوچتے ہیں اور اسی طرح برٹش سے آزاد ہوئے تھے تو ہم سمجھتے تھے کہ شاید آپ لوگ بہت تگڑے ہیں, لیکن وہاں پر بھی ناکامی ہوتی تھی. یونائیٹڈ نیشنز کے جوائنٹ فورم یا ملٹی نیشنل فورم کے اوپر. بریگیڈیئر صاحب, آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ایک اور سوال میں آپ سے پوچھوں گا. یہ جو اوور دا ٹائم ان کے اندر ایک ایکسٹریمسٹ سوچ اگر ہم دیکھیں تو ان کا جو بپن راوت تھا, اف آئی ایم ناٹ رانگ, آپ اس کو انڈورس کریں گے کہ اس وقت سے شروع ہوئی ایکسٹریمسٹ ہندوتوا سوچ انہوں نے بنائی, اور اس کے بعد جو یو پی کا سی ایم تھا یا ہے ابھی بھی ایز اے میٹر آف فیکٹ, اس نے جب کہا کہ یہ مودی جی کی سینا ہے, یعنی کتنا بڑا نقصان ہوتا ہے کسی ایک پروفیشنل آرمی کو جب اسے ایک خاص مائنڈ سیٹ, ایک خاص فلسفی کے ساتھ ٹیگ کر دیا جائے, اور کتنا اس حوالے سے نقصان ہو چکا ہے انڈین آرمی کو جس کے اندر ان کی سوسائڈ ریٹس بھی بڑھے ہیں. لیکن انہوں نے اس کو اپنی ایک ریلیجن کے ساتھ اس کو ٹو کرنے کی کوشش کی تھی, جبکہ انڈیا کی آرمی کے اندر مختلف قومیت کے بیس کے اوپر ریجمنٹس بنی ہوئی ہیں کہ جیسے یہاں پنجاب ریجمنٹ ہے, بلوچ ریجمنٹ ہے, اے کے ریجمنٹ ہے, ہماری آرمڈ کور ہے, اسی طرح سارے تمام ہمارے صوبوں کے حساب سے. تو وہاں پہ ہندوتوا کے کانسیپٹ کو لے کے اس کو اٹیک کرنا, میں سمجھتا ہوں کہ اس نے فردر ڈیمورائل کیا. اور بپن راوت تو خاص کر کے جب چیف آرمی سٹاف اس کا جو تھا, جو بھی پچھلے دنوں مارا بھی گیا ہے کسی ہیلی کاپٹر کریش کے اندر, جس نے کہا تھا کہ پاکستان کا ڈی این اے جو ہے وہ چینج کر دیں گے, تو اس کا اپنا بیچارے کا ڈی این اے نہیں مل رہا تھا. کیوں؟ اس کی میں کے ناطے شاید بھی یہ کہہ بھی سکتا ہوں, کلیم یقیناً کر سکتا ہوں, اسے بلیف بھی ہے کہ پاکستان کا مطلب کیا, لا الہ الا اللہ, اس کا کوئی ڈی این اے چینج کرنے کی اگر بات کرے گا تو اللہ کی جو نصرت ہے, مدد, وہ ہمیشہ پاکستانیوں کے ساتھ رہتی ہے. جہاں تک پاکستان آرم فورسز کی جو ہے وہ جوان مردی اور حوصلہ اور بیٹل ہارڈر ہونے کا تعلق ہے, تو 2001 سے لے کے اب تک ہم گوریلا وارفیئر ہی کرتے آ رہے ہیں کہ جس میں گلوبل وار اینڈ ٹیرر کے اندر پاکستان آرم فورسز کی جو کاروائی تھی یا ان کی ہماری فتوحات تھی, وہ پوری دنیا نے اس کو ایکنالج کیا, ویسٹ نے خاص کر کے ایکنالج کیا ہے. تو ابھی بھی اگر کشمیر کے اندر اگر یہ لمیٹڈ لیول کے اوپر کارگل نما اگر بارڈر کھولنے کی ہمت کرتے بھی ہیں, جو کہ انڈین جس کا مودی ہے بڑھ کے مار رہا ہے, شاید ڈومیسٹک آڈینس کے لیے وہ کوئی شرارت کرے, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ہماری جو آرم فورسز ہیں اس کو لینے کے لیے ہم وقت تیار ہیں. مزید یہ کہ اس کے اندر جو بھی نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی میٹنگ ہوئی تھی, اس کا اعلامیہ جو جاری ہوا,
उसमें बड़ा नपतुला और रेस्ट्रेंड और रिस्पॉन्सिबल जो एक स्टेटमेंट दी गई, क्योंकि हम एक न्यूक्लियर वेपन स्टेट भी हैं, हम इंडियन मोदी की तरह जो है वो हेवर बात नहीं करते हैं। तो हमने कहा था कि अगर एक्ट ऑफ वॉर हुआ यानी वॉर रोकी गई तो हम एलिमेंट्स ऑफ नेशनल पावर जो है पाकिस्तान के, उसे कंप्लीट स्पेक्ट्रम को इस्तेमाल करते हुए रिस्पांस जनरेट करेंगे। अब कंप्लीट स्पेक्ट्रम ऑफ नेशनल पावर का क्या मतलब है कि आपकी डिप्लोमेसी, आपकी जो बायलैटरल या मल्टीलैटरल लेवल पे नेगोशिएशंस जो आपके सफारतकार करते हैं, पॉलिटिकल लीडर्स करते हैं, और अगर वो ना हुआ तो फिर आप कन्वेंशनल, और कन्वेंशन अगर एस्केलेट कर गया वॉर जो है, तो फिर हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है मासवाए उन तमाम स्ट्रेटेजिक वेपन्स को करने के कि पाकिस्तान की सिक्योरिटी चैलेंज होगी। तो वो तो अल्लाह ना करे। ठीक है, आपका पॉइंट आ गया, बड़े तफसील के साथ आपने बताया। डॉक्टर शाज़िया अहमद चीमा साहबा, आपको मैं इन्वॉल्व करूंगा, ये फरमाइएगा कि अभी जो जिस तरह से कल वज़ीर दाखिला ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने कई एक चुपते सवालात उसके अंदर उठाए। उन्होंने कहा कि इंटरनेशनली जो इन्वेस्टिगेशन है उसके लिए हम कहते हैं कि जनाब कोई भी एक ऐसा न्यूट्रल प्लेटफॉर्म हो जिसके तहत तो इंडिया कभी करवाएगा वैसे न्यूट्रल इन्वेस्टिगेशन किसी ऐसे प्लेटफॉर्म से जिस पे तमाम स्टेक होल्डर्स का एतमाद हो? कभी करवाया? माजी में भी हमने इनको दावतें दी, पठानकोट उड़ी के बाद भी, और अभी भी हम कह रहे हैं। तो हम तो बड़े, अगर हमारी कोई इन्वॉल्वमेंट होती तो हम ऐसी कोई बात ही ना करते। तो हम तो अपने सरकारी सतह के ऊपर, कौमी सतह के ऊपर ये बात कह रहे हैं, भाई कराओ इन्वेस्टिगेशन, क्यों नहीं कराते? ये तो सवाल वो कर सकता है जो बेगुनाह हो, जो ये समझता हो कि मेरा क्या चला जाएगा। लेकिन हमने तारीख में देखा है कि ये एक ऐसे टॉकिंग पॉइंट जनरेट किए जाते हैं, ये टाइम गुजरने के बाद डीबंक भी हो जाते हैं, खुद इनको भी पता चल जाता है कि पुलवामा भी, छत्तीसगढ़ भी, मुंबई हमले भी सारे के सारे करवाए गए थे। ये अभी इसको हुए हुए भी 2 दिन नहीं हुए तो इनके अपने ही लोग जो हैं वो चीखें मार रहे हैं कि वहाँ पे कोई रेस्क्यू के लिए कोई चीज़ नहीं थी, वहाँ पुलिस नहीं थी। एक बहन वो कह रही है मेरा भाई 1.5 घंटे तक जिंदा था, अगर कोई हेल्प पहुंच सकती थी तो वो 1.5 घंटा वो जिंदा था बिल्कुल, और उसको बचाया जा सकता था। इनका अपना, इनके अंदर से इतनी शदीद आवाज़ें जो हैं संजीदा, जिनको ये दबा देते हैं, और वो किसी ना किसी तरीके से पेनिट्रेट तो करती हैं। तो वो खुद ये आवाज़ें कह रही हैं कि ये जो कुछ भी हुआ है ये इतना शेडी है, ये इतना गलत है कि इसको किसी भी सूरत जो है वो इसको सामने आना ही होगा। ये ऐसे आप हर दफ़ा करके बाहर नहीं निकल सकते। लेकिन उसके साथ आप देखें कि आपको वो मीडिया भी दिखाई दे देता है जो कि बॉलीवुड के साथ खुद को कंफ्यूज कर गया हुआ है, जिसका ये ख्याल है कि खबर देना और स्टोरी टेलिंग एक ही तरीका है, जिसमें आपने स्टोरी को पहले स्टार्ट करना है, फिर उसको किसी एक्सट्रीम पे पहुंचाना है, फिर उसको रेजोल्यूट करना है, साथ में म्यूजिक देना है, थोड़े से जेस्चर देने हैं, और अगर बस चले तो एक आइटम सॉन्ग भी बीच में ऐड कर देना है, और फिर बताना है कि पहलगाम में अटैक हुआ है। तो उसमें आप ये अंदाजा करें कि वो दुनिया जब उसे देख रही है तो वो दुनिया उस पर क्या रिएक्ट करेगी। दुनिया में जो संजीदा इंसान है, अब आप देखें पाकिस्तान में उसका रिएक्शन जो है, हमारी पॉलिटिकल पोलराइजेशन अपनी तरफ हो गई, आइडियोलॉजी अपनी तरफ हो गई, लेकिन हमारा रिस्पांस इतना मैच्योर है। और चले वैसे एक बात तो है कि जो भी है सिलसिला, इस बात पे तो हमें इस सारी सिचुएशन पे शुक्रिया अदा करना बनता है कि अगर कोई कहीं डिफरेंसेस थोड़े बहुत भी थे वो सब इकट्ठे हो गए हैं। मतलब सूबाई लेवल के ऊपर भी सब इकट्ठे हो गए, पॉलिटिकल पार्टी लेवल के ऊपर भी सब इकट्ठे हो गए। सब कहते हैं जी हम अपनी अफवाज के साथ हैं, आप आगे बढ़ें। अगर कोई इस तरह की एडवेंचरिज्म इंडिया करता है तो चले, ये जो करना चाह रहे थे उनको उल्टी पड़ गई है। आप साथ रहिएगा, मैं हमारा साहब आपको इन्वॉल्व करूंगा, ये फरमाइएगा। मैं इंडियन मीडिया देख रहा था, मुतसलसल के साथ जो बात की जा रही थी वो जी ये इन्होंने बदला लिया है, जाफर एक्सप्रेस का बदला लिया। मतलब बदला तो किसी ऐसी चीज़ का लिया जाता है जो आपने किया हो। मतलब वो मान रहे हैं कि हमने ये किया था, जाफर एक्सप्रेस हमने किया था, इससे पहले की कार्रवाइयां हमने की थी, तो जो भी सिलसिला वो बदला लिया। ये किस तरह का वर्डिंग है? ये इसका मतलब क्या है? क्या कहना चाह रहे हैं? देखिए, जब आप एक झूठ बोलते हैं ना तो फिर उस झूठ को छुपाने के लिए आपको 100 झूठ मज़ीद बोलने पड़ते हैं। लेकिन आप ज़रा ट्रैक रिकॉर्ड देख लेना। 2000 में छठी सिंहपुरा का वाक़या हुआ, लश्कर तैयबा पे इल्ज़ाम लगाया, बाद में मैंने और आपने नहीं, उनके जनरल एस.के. गिल ने कहा कि ये पाकिस्तान ने नहीं किया था, इसमें अपने वो तो क्लिंटन अपनी बुक में लिख रहा है, उसने कहा कि अगर मैं ना जाता तो 36 बेगुनाह सिख जो है ये बच जाते। अच्छा,
اس کے بعد افضل گرو کو پھانسی دی جاتی ہے. 2001 پارلیمنٹ میں حملہ کیس وہی عدالت کہتی ہے کہ ثبوت ناکافی تھے. 2001 میں پارلیمنٹ پر حملہ ہوتا ہے, اپنے فوجی مار دیتے ہیں, کہتے ہیں پاکستان نے کیا. بعد میں ان کے فوجی آ کر کہتے ہیں کہ پاکستان نے نہیں کیا, پاکستان کی کوئی انوالومنٹ نہیں تھی. 2007 میں سمجھوتا ایکسپریس ہو جاتا ہے. کرنل پروت, کرنل سری کانت تھے غالباً, کرنل پروت. اچھا, وہ سب کچھ سامنے آ جاتا ہے کہ خود ہی انوالو تھے. پٹھان کوٹ واقعہ ہوتا ہے, پاکستان پر الزام لگاتے ہیں, پاکستان کہتا ہے آئے مشترکہ تحقیقات کر لیں, بھاگ جاتے ہیں. تو جن کا ٹریک ریکارڈ یہی ہو تو پھر ان کی کس بات کو اہمیت دی جائے. کہتے ہیں کہ بدلہ, وہ تو آپ خود کہہ رہے ہیں, اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ خود کہہ رہے ہیں افغانستان میں جو آپ کے کیمپس تھے, جو آپ کے پراکسیز تھے, وہ دنیا سے ڈھکی چھپی نہیں. اس وقت جو دہشت گرد تھے وہ کس سے انسٹرکشن لے رہے تھے, یہ بھی ایک بہت بڑا سوال ہے. اور ان دہشت گردوں کو جو مطلوب ہے پاکستان میں, آپ نے اپنے میڈیا پہ ان کو لیا ہوا تھا اس وقت, ایسا ہی ہے احمد صاحب؟ دیکھیں, دہشت گردوں کے ساتھ یہ تو اقوام متحدہ کی رپورٹ میں موجود ہے یہ بات کہ افغانستان کے اندر دہشت گرد کیمپ سے, ان دہشت گرد کیمپوں میں تربیت لے کر, وہاں سے اسلحہ لے کر جا کے پاکستان میں دہشت گردی کرتے ہیں. سینکڑوں ثبوتیں موجود ہیں. اور یہ آج سے نہیں, یہ جب روس افغانستان میں آئے ہوا تھا اس وقت سے انڈین پراکسیز وہاں پہ موجود ہے, پاکستان کے اندر دہشت گردی کرتے رہے. یہ جو BLA والے جو کرتے رہے, سیپریٹسٹ جو کرتے رہے, یہاں پر جو TTP کے واقعات ہوتے رہے, تو قدم قدم پر آپ کے ثبوت. لیکن جب سب سے بڑا ثبوت ایک ہے ہمارے پاس, اس کا نام ہے کلبھوشن یادو. کلبھوشن یادو, وہ تو زندہ ثبوت ہے, وہ تو زندہ ثبوت ہے. یعنی آپ کا ٹریک ریکارڈ جو ہے وہ تو دنیا کے سامنے پڑا ہے. لیکن جب پاکستان پر آپ الزام لگاتے ہیں, پاکستان آپ کے سامنے آ کر کھڑا ہو جاتا ہے کہ ہاں بھائی آ جائے, مشترکہ تحقیقات کر لیں, آپ بھاگ جاتے ہیں. جو بات آپ کرتے ہیں اس کے چند دن بعد, کچھ عرصے بعد, آپ کے فوجی آ کر کہتے ہیں کہ پاکستان پر غلط الزام لگایا تھا, ہم لوگ انوالو تھے. یہ تو ہم نہیں کہہ رہے, میں اور آپ تو نہیں کہہ رہے, جرنلسٹ کے گل کہہ رہے ہیں, دوسرے لوگ کہہ رہے ہیں, ان کی عدالتیں کہہ رہی ہے. تو بھائی کب تک آپ دنیا کے سامنے جھوٹ بولتے رہیں گے, کب تک آپ کشمیریوں کے ساتھ ظلم و جبر کا یہ سلسلہ جاری رکھیں گے؟ سکھوں کے ساتھ جو آپ نے کیا, کشمیریوں کے ساتھ جو آپ کر رہے ہیں, کینیڈا, لندن, مالدیپ, امریکہ, کہاں کہاں پر آپ کے دہشت گردی کے واقعات کی ثبوتیں دنیا کے سامنے پڑی ہے. لیکن آپ کو آسان طریقہ بس یہی آتا ہے کہ یہ پاکستان نے کیا, اور جب پاکستان آپ سے کہتا ہے کہ آ جائے تحقیقات کر لے, اس سے بھی بھاگ جاتے ہیں. ٹھیک پوائنٹ آ گیا. میں رانا صاحب آپ کو انوالو کروں گا. اگر ہم انڈیا کی اس وقت انٹرنل سچویشن کو دیکھیں تو انٹرنل سچویشن میں ہمیں پنجاب سے آپ شروع ہو جائیں, مقبوضہ کشمیر تو اس کا پارٹ نہیں ہے, تو وہاں تو بہت بری طرح سے منہ کی کھانی پڑ رہی ہے. پنجاب سے آپ شروع ہو جائیں اور نیچے چلے جائیں آپ 7 اسٹیٹس تک, تو وہاں صورتحال تو انٹرنلی بہت زیادہ خراب ہو گئی ہے. چھتیس گڑھ لے لیں, اسی طریقے سے منی پور لے لیں, اسی طریقے سے یہ جو 7 اسٹیٹس باقی جو ہیں وہ تو اعلان کر چکے ہیں کہ ہم تو انڈیا کا حصہ ہی نہیں ہیں. تو انٹرنلی انڈیا کتنا ویک ہو چکا ہے اوور دا پیریڈ آف ٹائم اسٹارٹنگ فرام 2014 ٹو 2025, جس کو یہ صرف نظر کرنے کے لیے اور اپنے لوگوں کی کنزمپشن کے لیے پاکستان کارڈ کھیل رہے ہیں. دیکھیں, اگر تاریخی طور پہ آپ دیکھیں تو 1947 سے پہلے جو ہندوستان انڈیا ہے وہ کوئی ایک ملک نہیں تھا, بلکہ وہ ایک خطہ تھا. وہ کبھی بھی ایک ملک نہیں رہا, وہ کبھی بھی ایک ملک نہیں رہا, وہ ایک خطہ تھا. راجواڑے تھے, وہ راجواڑے تھے. اور پھر جس طرح سے انہوں نے 1947 کے اندر وی پی مینن اور سردار ولبھ بھائی پٹیل جو ہندو نیشنلسٹ تھے, اور جواہر لال نہرو ہو گئے, جنہوں نے جس طرح سے انہوں نے آپریشن پولو کیا, نظام آف حیدرآباد کے خلاف جوناگڑھ کے اندر اور باقی تمام ریاستوں کے اندر, ایون اپنے ساؤتھ کے اندر انہوں نے کچھ ریاستوں کے خلاف حیدرآباد کے اندر آپریشن کیا, اور آپریشن کرنے کے بعد جس طرح سے دھونس اور دھاندلی کا مظاہرہ کرتے ہوئے انہوں نے اپنی تمام ریاستوں کو انٹیگریٹ کیا ہندوستان کے اندر, تو وہ ظاہر ہے اب وہاں پہ ریئیکشنز آنا شروع ہو گئے. خاص طور پہ اگر آپ ہندوستان کے اندر اس وقت موجودہ صورتحال دیکھیں تو ہندوستان کے ودن ان کے جو انٹرنل حالات ہیں, پنجاب سے لے کے منی پور سے لے کے چھتیس گڑھ سے لے کے, اس وقت وہاں پہ بے شمار وہاں پہ ٹینشن ہے, اور وہاں پہ اس وقت جو ہے نا وہ ایک سیپریٹسٹ آرگنائزیشن جو ہے نا, وہ سیپریٹسٹ آرگنائزیشن وہاں پہ اس وقت چل رہی ہیں 30 سے زیادہ. تو اور مار پڑ رہی ہے وہاں پہ انڈین آرم فورسز کو بہت زیادہ, خاص طور پہ جو ماؤ نواز جن کا نام لیا جاتا ہے چھتیس گڑھ کے اندر, وہ تو بڑی درگت بنا رہے ہیں. بالکل ایسے ہی ہے.
تو یہ اس قسم کی انٹرنل سچویشن ہے ہندوستان کے اندر کہ آپ دیکھیں، اور 2014 کے بعد یہ پورا پروسیس جو ہے نا ایکسپیڈائٹ ہوا ہے. ان کی معیشت کمزور ہوئی ہے، ان کا انٹرنیشنل لیول کے اوپر جو ساکھ ہے وہ ایکسپوز ہوئی ہے. اس طرح کے فالس فلیگ آپریشن یہ کر چکے ہیں، اڑی سے لے کے سری لنکا ان کا شکار رہا ہے، باقی نیپال ان کا شکار رہا ہے. سری لنکا جو نے ان کا بہت پڑوسی ہے زیادہ وہ سارے سفر ڈسے کیا ہوئے ہے. ہیں. مالڈیوز ان کا رہا ہے. نیپال آپ دیکھیں آنکھیں دکھا رہا ہے، اور نیپال نے آپ نے دیکھا ہے کہ جو ابھی ریسنٹ ڈیولپمنٹ پالیسی چینج کی ہے، اور پلس انہوں نے اپنا ایک نیا نقشہ جاری کیا ہے جس کے اندر انہوں نے اپنا جو انڈیا کی ٹیریٹری ہے اس کو اپنی ٹیریٹری شو کی ہے. تو اس وقت 7 سے 8 ہمسایوں کے ساتھ ان کی ایکٹیو جو ہے وہ ٹینشن چل رہی ہے. چلیں واپس ہم آتے ہیں یہاں پہ، نیوز بریک کا وقت ہوا. اس سے واپس آئیں گے تو مزید ذرا بات کریں گے انٹرنلی انڈیا کتنا ویک ہو چکا ہے. جو پوسٹنگ کرتا ہے نا اپنے آپ کو یہ ریجنل پولیس مین، اس کی حقیقت بتائیں گے. ساتھ رہیے گا. جی آپ کو دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں. بریگیڈیئر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. جی بریگیڈیئر ریٹائرڈ احمد سعید مناز صاحب. جی بریگیڈیئر صاحب ہمارے ساتھ ہیں. جی چلیں ذرا ہم بات کر لیتے ہیں انٹرنل کنفلکٹس پہ بات کر رہے تھے، آپ جاری رکھیں، اس کے بعد پھر ذرا ہم کیپیسٹی پہ بھی آتے ہیں. جی تو وہ جو انٹرنل کانفلکٹس کے حوالے سے مثال کے طور پہ ہم خالستان کی اگر مثال دیکھیں اور چھتیس گڑھ کے تو اندر ریفرینڈم پہ پہنچ گئے. دنیا میں کون سی جگہ انہوں نے چھوڑ دی ریفرینڈم میں؟ سب میں جگہ ریفرینڈم کرا کے انہوں نے انڈیا کو بتا دیا کہ اب اگلا ہمارا جو جگہ ہوگی یعنی جو ڈیسٹینیشن ہے وہ پنجاب ہے، پنجاب میں ریفرینڈم کرائیں گے ہم. جی اچھا یہ تو ہو گئے باقی جو مسلک ہیں مثال کے طور پہ. اگر اس کے اندر آپ دیکھیں نا، اس کے اندر جو برہمنزم ہے، جو ہندو مذہب کے اندر جو کاسٹ سسٹم ہے، اس کے اندر جو شودراز ہیں ان کے بے شمار کنسرنز ہیں. ان کو ٹاپ پوزیشنز نہیں دی جاتی ہیں، اپنی بیوروکریسی کے اندر ٹاپ پوزیشنز نہیں دی جاتی ہیں. جیسے ابھی ہمارے ایک پینلسٹ یہ ڈسکس کر رہے تھے کہ اپنی فوج کے اندر جو ہے وہ ان کے جو آغا صاحب بات کر رہے تھے کہ اپنی فوج کے اندر ان کی جو ٹریٹمنٹ ہے وہ اس طرح سے ٹریٹمنٹ نہیں دی جاتی، اسی لیے وہ سوسائڈ کرتے ہیں اور وہ اس طرح سے. تو ڈیفینیٹلی ایک ایسا ملک جو شیشے کے گھر میں بیٹھا ہے، وہ پورے خطے کے اندر، ساؤتھ ایشیا کے اندر، اس نے جو ہے وہ تمام آپ کہہ رہے ہیں پڑوسی بھی ناخوش، اپنے ناگرک یعنی اپنے رہائشی وہ بھی ناخوش. تو کون خوش ہے ان سے؟ اگر خوش ہے تو کون ہے؟ صرف وہ گھنٹا بجانے والے بی جے پی کے ہندوتوا جو ان کا مائنڈ سیٹ ہے. بریگیڈیئر صاحب ذرا آپ کیپیسٹی کی بات کریں. وہ انڈین جنرل کی بات کیوں نہیں سن رہے ہیں؟ ان کو پتہ نہیں ہے کہ ہماری کیپیسٹی کیا ہے؟ فلائنگ کافنز اڑاتے ہیں. وہ کہتے ہیں اتنے جنگوں میں ان کے جہاز نہیں گرے یا اتنے کوے نہیں گرتے جتنے انڈین ایئر فورس کے جہاز گرتے ہیں. تو کیپیسٹی ان کی کیا ہے اوور دا پیریڈ آف ٹائم؟ اگر ہم دیکھا جائے ان کی تو بڑی بلند بانگ دعوے کرتے ہیں، کیپیسٹی گھر میں ان کی ہے کوئی نہیں ہے. یور ٹیک سر. جی بالکل، دیکھیں اگر انڈین ڈیفنس بجٹ دیکھا جائے تو پاکستان سے کم از کم یہ 9 گنا زیادہ بجٹ اپنا اسپینڈ کرتے ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ملٹیپل نمبر آف ٹائمز بلین ڈالرز ہے ان کا. انڈین میڈیا کے اوپر اس طرح کی خبریں آتی رہی ہیں کہ جہاں پہ کرپشن کے ذریعے یہ پیسہ جو ہے خود بہت کیا جاتا رہے. اسپیشلی ابھی رافیل کی بھی ڈیل جو پچھلے سال مکمل انہوں نے کی تھی، اس میں ایون مودی کا نام آ رہا تھا کہ اور اس کے اڈانی اس کا دوست ہے، اس کے ذریعے مودی نے پیسہ بنایا ہے. صحیح ہے. جی ہاں. تو ان تمام چیزوں کو دیکھتے ہوئے اگر آپ اس کو بزنس کے طور پہ لیں گے اگر آرمڈ فورسز کے اندر، تو پھر آپ کا مرال کیا رہے گا وہاں پہ، اور پھر آپ کس طرح سے ٹریننگ کریں گے. اور ابھی آپ اس کو آپ کارگل وار کے اندر بھی دیکھ رہے ہیں، ایسے کئی لوگوں کو بغیر دیکھے انہوں نے میڈل جو ہے بہادری کی تقسیم کیے تھے کہ جو سو کالڈ مارے گئے تھے، بعد میں ٹی وی پہ آ کے انہوں نے کہا جی ہم تو زندہ ہیں. اسی طرح سے ابھی اس کچھ عرصہ پہلے بھی انہوں نے جو ہے پلوامہ کے بعد بھی انہوں نے میڈلز دیے تھے، اور اس میں بھی پتہ چلا کہ وہ صاحب تو زندہ تھے جن کو بہادری کا سب سے اعلیٰ ایوارڈ دیا گیا تھا. تو اس طرح کی جب چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں تو بالکل وہ جو ہے وہ سطحی طور پہ کام کر رہے ہوتے ہیں. کل بھی ایک میڈیا میں ایک چیز چل رہی تھی کہ جس میں انڈین صحافی جو ہیں اپنی جو کور کمانڈر سے بات چیت کر رہے تھے، انہوں نے وہاں پر بھی یہی پوزیشن لی کہ اب اس وقت انڈیا اس طرح سے تیار نہیں ہے کہ مودی جس طرح کہتا ہے کہ جنگ چھیڑ دی جائے، اور آن دی کنٹریری صرف انہوں نے اسٹیٹمنٹ دی ہے. تو ہم لوگ پہلے مورچوں میں انڈیا کو چونکہ ڈے 1 پی ایم اے سے لے رہے ہیں، پاکستان ملٹری اکیڈمی، نیول اکیڈمی، فور دیٹ میٹر سالپور اکیڈمی، ڈے 1 سے ہم جو ہے یہ چانکیہ کوٹالیا کو جو فالو کرتے ہیں لوگ انڈینز، ہم ان کی جو ہے اسٹریٹجیز کو پڑھتے ہیں. ہم وقت تیار رہتے ہیں. اسپیشلی جب سے افغانستان کھلا تھا تو 2 فرنٹ وار کے لیے بھی ہم وقت تیار. میں پتا ہے کہ ہم نے کتنی فورسز یہاں رکھنی ہے، کتنی وہاں رکھنی ہے، آپس میں کوارڈینیشن کیسے ہوگی. تو یہ تمام چیزوں کو دیکھا جائے تو پاکستان اور فورسز کے آفیسرز بیسیکلی وہ فرنٹ سے لیڈ کرتے ہیں. آن دی کنٹریری 100% ذرا اپنے ناظرین کو 2019 کی طرف بھی لے کے جاتے ہیں. 2019 میں ان کی کیپیسٹی کا تو یہ حال ہے کہ اجلت میں اور فرسٹریشن میں انہوں نے اپنا ہی ہیلی کاپٹر مار گرایا. ایسے ہی ہے
जी बिल्कुल, देखिए फ्रेट्रिसाइड कहते हैं उसको, कि आप फ्रेंडली फायर से अपनी किसी फ्लाइंग उस ऑब्जेक्ट को नीचे गिराने हमें इनकी कैपेसिटी का अंदाजा नहीं होता कि कितने वेल ट्रेन्ड और इनकी कैपेसिटी क्या है? तो खासी अजीमत उठानी पड़ी थी उनको। उनका एक SU-30 जो है अपने इलाके में गिरा, एक MiG-21 भी वहां पे गिरा, अपना हेलीकॉप्टर उन्होंने खुद मारा, और अभिनंदन जो है वो हमारे पास आके गिरा था। तो विद इन सेकंड्स हम लोगों ने इसका रिस्पॉन्ड किया था और हमने इनको वहां पे वापस भागने में मजबूर किया था। और उसके बाद उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर ने भी और चीफ आर्मी स्टाफ ने भी रिस्पॉन्स जनरेट करने का कहा था, और विद इन 24 आवर्स रिस्पॉन्स जनरेट किया गया था। ये पॉलिटिकल क्यादत उस वक्त की हो या अभी की हो, 2019 की या 2025 की, उस वक्त की मिलिट्री क्यादत हो या अभी की मिलिट्री क्यादत, तो इसमें जो बेसिकली आपका पॉइंट आ गया। मैं शाजी साहब आपको इन्वॉल्व करूंगा। शाजी साहब ये फरमाइएगा कि ये जिंगोइज्म में इतने आगे जा चुके हैं कि इनके अपने जर्नैल, वो एक ज़माना था कि जब इनका जनरल था जो कि बाद में जिसको फील्ड मार्शल भी बनाया गया, मानिक शॉ, उसने कहा था कि जी हमें 6 महीने कम से कम चाहिए प्रिपेयर्डनेस के हवाले से। बाद में उसके इंटरव्यूज़ भी इस हवाले से आए, उसने किताब भी इसके ऊपर लिखी है। तो ये अपने जर्नैलों की बात क्यों नहीं सुन रहे? यानी इस हद तक ये डेफ हो चुके हैं कि इनको अपने जर्नैलों की आवाज़ें नहीं आ रही कि भाई हम तैयार नहीं हैं, हमें जंग में ना झोंक देना, हमारी तो आगे से दुर्गत बना देगी पाक फौज या फौज। ये प्रोफेशनल डिस्कशन के लिए तो इनका खुद भी प्रोफेशनल होना ज़रूरी है ना। ये RSS के जो गुंडे हैं जो आज मुल्क संभाल के बैठ गए हैं और पूरा मुल्क जो है उसको तबाह व बर्बाद करने पे जो है वो तुले हुए हैं। ये जो रीसेंट इंसिडेंट है, मुझे तो इसमें थोड़ी सी वो भी है, पिटी भी है इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि इंडिया ने बहुत पैसे लगाकर अपना एक फेक इमेज पूरी दुनिया के सामने बनाया हुआ था, रंगों और मौसीकी और रक्स और सुरूर और मसालों की दुनिया, और यहाँ पे रंग ही रंग है और होली ही होली है, और बड़ा इस पे $1 ट्रिलियन की इन्वेस्टमेंट थी और दुनिया इसको किसी ना किसी हद तक बाय भी करती थी। लेकिन जब से ये अफरियत जो है मोदी नाम की इंडिया पे मुसल्लत हुई है, उसने हमारा तो ऐसे है जैसे घर बैठ के हमारी कोई सुनी गई है, कि ऐसे हर चीज़ का पर्दा जो है वो फाश किया है और खुल के जो हकीकत है वो पूरी दुनिया के सामने बता दी है। तो उस एक चीज़ पे जो आपका सवाल है कि ये प्रोफेशनल ओपिनियन को क्यों नहीं सुनते, ये किसी भी किस्म की प्रोफेशनल ओपिनियन को नहीं सुनते। कल मैं देख रही थी कि एक जर्नलिस्ट हैं, वो मीडिया पे कोई सेंसिबल बात करने लगे हैं तो उनको बाकायदा कैंसिल किया गया है, उनकी म्यूजिक चला दिया गया है। आप ये कैसे समझ सकते हैं कि यहाँ पे कोई ऑब्जेक्टिव बात हो सकती है? एक फौजी जो है वो तो आपसे यही कहेगा कि हम 5 लाख फौजी शॉर्ट हैं, असला आप सारे का सारा जो है वो 2 नंबर इधर उधर से अपने डिप्लोमेटिक कनेक्शंस के लिए हमें खरीदवा देते हैं। रिसेंटली मोदी और ट्रंप की जो मीटिंग हुई है उस पे मैंने एक आर्टिकल लिखा है कि वो पूरा इतना डिजास्टरस उसका आउटकम है जिसपे ये इंटरनल इनके इतने कॉन्फ्लिक्ट अगर ये एक सवाल पूछ लेना अपने लोग इनसे कि अडानी बना कैसे है इस सारे अरसे में, जब मोदी गुजरात का CM था और उसके बाद जब PM बना तो उस वक्त अडानी की औकात क्या थी और अडानी बाद में कैसे बन गया? तो मेरा ख्याल है बहुत बड़े सवाल के जवाब जो है मिल जाएंगे, रफ़ेल तक सारी चीज़ें वो क्लियर हो जाएंगी। आपका पॉइंट आ गया। मैं आगा साहब आपको इन्वॉल्व करूँगी, फरमाइएगा ये लोगों को किस हद तक बेवकूफ़ समझते हैं अपने लोगों को, और बार बार समझते हैं पानी रोक देंगे पानी रोक देंगे। वो कहता है भाई पानी की कैपेसिटी नहीं है रोकने की तुम्हारी, तुम कैसे रोक सकते हो पानी? इस तरह तो नहीं है कि छोटे छोटे बाल्टियों में भर के जो है ये रोक सकते हैं पानी। Do they have the capacity? देखें, मेरी इसमें थोड़ी सी डिफरेंट राय है। पानी इंडिया 20 साल वाली बात बिल्कुल गलत है। इंडिया ऑलरेडी नहरें निकाल रहा है विद अपने डैम नेटवर्किंग को मिलाने के लिए, और इंडिया 7 साल से काम कर रहा है इसके ऊपर, और वहाँ से ये जो है नहरें जाके झारखंड के ऊपर और वहाँ से नीचे डाउन स्ट्रीम में जाके पानी ज़ाया कर सकते हैं। इस्तेमाल इनके किसी काम का नहीं आना, ज़ाया कर सकते हैं। जो इस किस्म की स्टेटमेंट्स हैं ना, उन पे मैं, क्योंकि मैं नेटवर्किंग इनकी जो है इरिगेशन नेटवर्किंग पे मैं आजकल बड़ा सीरियसली काम कर रहा हूँ। फौरी तौर पे तो बिल्कुल नहीं रोक सकते हैं, और ना ही 20 साल का अरसा दराज है, 6-7 साल लगेंगे। लेकिन जनाब पानी रोकने से मुराद ये है कि इट इज़ एन एक्ट ऑफ वॉर ऑन पाकिस्तान। बिल्कुल, आपका ख्याल है कि पाकिस्तान 6 साल इंतजार करेगा? हाँ बिल्कुल सही, सवाल ही नहीं पैदा होता है।
میں کوئی اور ہمیں جنگی پتہ ہے کہ ان کے ریزروائرز کہاں کہاں کے ہیں. جی یہ جو میرے بھی منہ کی جو اسلام آباد میں انہوں نے ابھی اسلام آباد جو اڑی کے بالکل ساتھ ہے, یعنی چکوٹھی کے بالکل ساتھ ہے, وہاں پہ انہوں نے جو ڈیم کے اسپل ویز کھولے ہیں جس کی وجہ سے ہمارے جہلم کے پانی میں طغیانی آئی ہے. تو ہمیں سب پتہ ہے کہ آپ کے یہ ریزروائرز کہاں کا, اور یہ کس کا پانی ہے؟ ہمارا پانی ہے. ہمارے پانی یعنی جو ہمارے حصے کا پانی ہے اس پہ 20% آلریڈی انہوں نے قبضہ کیا ہوا ہے. وہ بھی ہم اب تو ہم چھڑوا سکتے ہیں نا, اب تو معطل ہو چکا ہوا ہے. جی دیکھیں بات یہ ہے کہ پہلی تو بات ہے مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے کہ انہیں اڑی سے پانی نکالا ہے, ٹھیک ہے, اس ڈیم سے, کیونکہ ہمارا منگلہ کافی خشک ہوا تھا تو ہمیں تو کوئی فرق نہیں پڑا, ہمارا آگے منگلہ موجود تھا. اس سے دو میسج آتے ہیں پاکستان عوام کو بھی, ہمیں ڈیمز بنانے چاہیے. اگر انڈیا نے ہمارے پر ایگریشن کرنا ہے نا, واٹر ایگریشن, پانی چھوڑ کے راتوں رات جو انڈیا پہلے بھی کرتا رہا ہے, تو ہمارے پاس ڈیمز ہونے چاہیے. پھر رہی بات کہ کیا ہم اس کو افورڈ کر سکتے ہیں, اس پہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ پاکستان اس کو ایکٹ آف وار سمجھتا ہے, اور آپ نے خود مجھے بتا دیا ہے کہ ہمیں پتہ ہے ایک سٹرائک ہی کرنی ہے نا, پتہ ہے سمپل ایک سٹرائک ہی کرنی ہے نا, اور ان کی کیپیسٹی کا تو ہمیں پتہ ہی ہے. اچھا ایک بات میں آپ کو اور بات بتاؤں, وہ یہ ہے کہ یہ چیز انڈیا کم از کم جانتا ہے کہ اس کی جو پریپیئرڈنیس ہے اس میں جو اس کو کاسٹ آئے گی, پاکستان کی کاسٹ اس سے کم کہتے ہیں 50% کم ہوتی ہے. اور ہمیں تو پتہ ہے کہ انڈیا جنگوازم پہ ہے, ہم تو ہر وقت تیار ہے. اب آپ نے خود ہی کہا, بریگیڈیئر صاحب نے کہا, ڈاکٹر صاحبہ نے کہا کہ ہم پہ تو جنگ انڈیا نے مسئلہ, اور بھائی صاحب نے بھی بتایا کہ ایک لو انٹینسٹی وار تو پاکستان پہ انڈیا نے لانچ کی ہوئی ہے پچھلے 15 سالوں سے. جی ایسے ہی ہم تو ہر وقت تیار رہتے ہیں اس جنگ کے لیے. ہماری قوم بھی تیار ہوگی, ہماری قوم بھی تیار ہے. ایک واقعہ آپ کو سناؤں, میرے ایک دوست کے والد ہیں, ہی مسٹ بی 82-85, اتنی عمر ہے ان کی. تو میرے سے کل اس کو, میرے دوست کو کہہ کے, ہی لیوز ان کینیڈا, میرے دوست کو کہہ کے مجھے کال کرائی, ان کو خیال ہے کہ میرے پاس انفارمیشن ہوتی ہے. تو مجھے پنجابی میں کہتے کہ پتر کیوں ہونے والا ہے, میں انہوں نے دساں میرے جیسے لوگ اتھے آ جان گے, اسی لاہور نو بچا, اسی پہلے بھی بچایا, اسی ہن بھی بچاواں گے. واٹ از دس, یہ چیز کیسے ختم کر سکتے ہیں آپ لوگ؟ یاد ہے وہ دن کہ آپ نے کہا تھا کہ ہم جم خانہ پہنچیں گے, اور پھر یاد ہے وہ دن کہ جب تک آپ کا بریگیڈیئر وہاں پہ اپنی جیپ چھوڑ کے بھاگ گیا تھا. مت بھولیں اس بات کو, انڈیا کو یہ بات سمجھ آنی چاہیے. میں زیادہ جنگوازم میں نہیں جانا چاہتا ہوں. صحیح ہے, جیپ کے ساتھ پتہ نہیں کیا کچھ چھوڑ کے بھاگے ہیں, ہمارے پاس پڑے ہیں ان کے کئی چیزیں. یہ ہمارا یہ راولپنڈی میں تو کپڑے بھی ہمارے پاس, یہ راولپنڈی میں ہمارا وہ اپنا میوزیم ہے, دیکھیں جا کے دیکھیں کہ کیا آپ نے جم خانہ لے کر آنا تھا جو وہاں پڑا ہوا ہے. ٹھیک ہو گیا جی. میں حماد صاحب آپ کو سر انوالو کروں گا, یہ بتائیے گا کہ ذرا ہم کیپیسٹی پہ بھی بات کر لیتے ہیں, دوسرا لوگوں کو بیوقوف بنانے کی بھی بات کرتے ہیں. لیکن ابھی جو اگر سوشل میڈیا دیکھیں حماد صاحب, تو ہمیں یہ لگ رہا ہے کہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اب لوگ بہت سمجھ چکے ہیں, انڈیا کے لوگ بھی, عوام بھی, اور وہ سوال پوچھتے ہیں کہ بھائی کیسے ہو جاتا ہے یار, تھوڑے عرصے کے بعد کوئی آتا ہے لون وولف آ کے کر کے چلا جاتا ہے اور اس کے بعد پتہ بھی نہیں چلتا, اور فوراً سے پہلے الزام پاکستان پہ لگا دیا جاتا ہے. مطلب میں تو اگر فالو کر رہا ہوں کہ سوشل میڈیا کو, مین اسٹریم میڈیا تو گودی میڈیا, اس کو تو آپ دیکھیں نہ دیکھیں ایک ہی بات, لیکن سوشل میڈیا پہ جو سینر وائسز ہیں وہ تو سوال پوچھ رہی ہیں. تو کس قدر اب یہ ایکسپوز ہو گئے ہیں, یہ بیوقوف بنانے کا جو عمل ہے ان کا وہ خراب ہو گیا؟ دیکھیے, جب پہلگام فالس فلیگ کا وہ ڈرامہ سامنے آیا تو ایک جذباتی فضا بنانے میں وہ وقتی طور پر کامیاب ہو گئے تھے. مودی وقتی طور پر کامیاب ہو گئے تھے اور بہت زیادہ پریشر آ گیا تھا. جذباتی ہے چونکہ مشرق کے نفسیات ہی یہ ہم سب کی, یعنی وہ انڈیا ہے, بنگلہ دیش ہے, پاکستان ہے, افغانستان ہے, کہ ایک جذباتی طور پر ہم فوری طور پر ریئیکٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں. لیکن پھر جوں حقائق کھلتے گئے تو معاملات کسی اور سمت میں جانے لگے. اب کیا ہے, کل میرے ایک دوست ہیں دبئی میں, اور وہ کافی انڈیا میں, افغانستان میں ان کا بزنس ہے, ان سے میری بات ہوتی رہی. تو میں کچھ اس گفتگو کا نچوڑ یہ تھا کہ ہندوستان کے اندر جو اہم سیاسی قوتیں ہیں, جو انٹیلیجنشیا ہے, جو بزنس کمیونٹی ہے, یہ تمام لوگ وہ بکھر گئے ہیں اب, اور وہ اس بات کو بخوبی سمجھ گئے ہیں کہ مودی ایک ڈرامہ کر رہا تھا, اور اس ڈرامے کے ایکسپوز ہونے کے بعد کوئی یکسوئی نہیں رہی. تمام لوگ بکھر گئے ہیں, اور بلکہ مودی کے حوالے سے ان کے شدید تحفظات ہیں. اب ذرا ہم مودی کی طرف آتے ہیں. دیکھیں, وہ جو ہندوستان کی ایک سائیکی تھی یا جو سب کانشیس تھا ان کا, وہ برہمن اور شودر والی,
اس کو مودی نے پھیلانا شروع کیا کلاس سسٹم. اور اس وقت سے پھیلانا شروع کیا جب وہ گجرات کے چیف منسٹر تھے. وہ اس کو لے گیا ہندو اور مسلم فسادات پر. اب وہ چونکہ پرائم منسٹر بن کر بیٹھا ہے, دہلی میں بیٹھا ہے, تو وہ اس کو مزید پھیلانا چاہتا ہے. لیکن انڈین انٹیلیجنشیا کے ایک حصے کو داد دینی چاہیے کہ انہوں نے خود اس کو ایکسپوز کرنا شروع کر دیا. ان کے ساتھ سیاستدان بھی کھڑے ہوئے, بہت اہم سیاستدان ہندوستان کے, یعنی ہم سب ہندوستان کو برا نہیں کہہ سکتے, اس میں اچھے لوگ ہیں سامنے آئے. گو کہ مودی نے ان کو پیچھے دھکیلنا شروع کیا. ایک اہم صحافی ہے, بہت کریڈیبل صحافی ہے, اس کو سکرین سے اتار دیا ہے کیونکہ وہ ٹھیک بات کر رہا تھا, وہ سوال پوچھتا تھا, سوال پوچھ رہا تھا نا. یہ سوال سیاستدان بھی پوچھنے لگے, یہ صحافی بھی پوچھ رہے ہیں, یہ دانشور شاعر ادیب بھی پوچھنے لگے کہ بھئی تو ہمیں کس طرف دھکیل رہا ہے. وہ اسی سائیکی میں پھنسا ہوا ہے, وہ برہمن اور شودر والے میں. اس کو وہ مسلم کمیونٹی تک بھی پھیلا رہا ہے, وہ اس کو سکھ کمیونٹی تک بھی پھیلا رہا ہے. الیکشن کیمپین نہیں ہوتی. ابھی جو جنرل الیکشنز ہوئے تھے اس میں اس نے سپیچ میں یہ کہا تھا کہ کیا تم ان کو ووٹ دو گے جن کو زیادہ پیسے اس لیے جائیں گے کیونکہ وہ زیادہ بچے پیدا کرتے ہیں. اپنے ملک کے لوگوں کے بارے میں ایک سٹنگ پرائم منسٹر الیکشن کیمپین کر رہی ہے. الٹیمیٹلی اس کے نتائج کیا آ رہے ہیں؟ اس کے نتائج یہ آ رہے ہیں کہ وہ تنہا ہوتا جا رہا ہے. پرسوں آل پارٹیز کانفرنس بلائی اور وہاں سے نکل کر بہار چلا گیا. یعنی یہاں سے آپ اس کے پاگل پن کا, اس کے غیر ذمہ دارانہ رویے کا آپ اندازہ لگا لیں. کانگریس الگ کھڑی ہے, دانشور الگ کھڑے ہیں, بزنس کمیونٹی الگ کھڑی ہے, اور مودی اس وقت تنہا ہوتا جا رہا ہے. یعنی ہندوستان کے اندر, ہمیں تو چھوڑے یا باقی دنیا کو تو چھوڑے, ہندوستان کے اندر ایک طاقتور ریزسٹنس ابھر رہی ہے اس رویے کے خلاف. ٹھیک ہے. سرفراز رانا صاحب یہ فرمائیے گا, ابھی ہم دیکھ رہے تھے کچھ فوٹیجز یو کے ہمارے ہائی کمیشن جو ہے وہاں پہ ہندو گونز آئی مس سے جو VHP ہے, وشوا ہندو پریشد, یہ ان کی ایک آرگنائزیشن ہے جو انٹرنیشنلی ہندو گونز کو تیار کرتی ہے اور ان کو پھر حملوں کے لیے, ہم نے UK میں دیکھا جس طرح کے معاملات ہوئے, پھر امریکہ کے اندر وہ بلڈوزر بابا والا ایک سین چلا, وہ سارا کچھ ہوا. جو کچھ انہوں نے کیا ہے UK پاکستان ہائی کمیشن کے سامنے, کتنا بفٹنگ رسپانس دیا ہے وہاں کے پاکستانیوں نے. یہ سوچ رہے تھے کہ شاید یہ تقسیم ہو چکے ہیں پارٹی سسٹم میں, سیاسی طور پہ, نظریاتی طور پہ, لیکن پاکستانی تو وہاں موجود تھے, انہوں نے تو بڑا زبردست دفاع کیا اپنے ہائی کمیشن کا. جی, یہ وشوا ہندو پرساد, یہ بنیادی طور پہ VHP جو ہے یہ بنیادی طور پہ اسی ماڈل پہ تیار کی گئی ہے. ہندو نیشنلسٹ ایک جماعت ہے یہ, جس ماڈل کے اوپر RSS کا ایک آف شوٹ ہے یہ RSS کی. جی, جیسے ہندو مہاسبہ تھی, ہندو, اور یہ 1930s کے اندر یہ تمام جماعتیں بنائی گئی بنیادی طور پہ. تو پاکستانی کمیونٹی نے بہترین ان کو جواب دیا, اور خاص طور پہ بلکہ چاہے وہ کیونکہ ان کی یادداشت ذرا کمزور ہے نا, 2016 کے بعد پھر 2025 میں ان کو کچھ یاد آ گیا, تو انہوں نے ابھینندن کی تصویر, اس کی چائے, اور اس کے اوپر لکھا ٹی از فینٹاسٹک, تو وہ لکھ کے انہوں نے لگایا, اور چائے کا سٹال بھی لگایا کہ آپ کو بھی ہم. جی, لیکن یاسر صاحب اب میرا یہ خیال ہے کہ ہمیں اس ٹی از فینٹاسٹک اور پیس پوسچرنگ سے باہر نکل کے ہم ساتھ ٹی کے ساتھ کچھ اور بھی دیں گے. ہاں جی, ٹی اب ہمیں نکال دینی چاہیے, کیونکہ دیکھیں نا کہ اس کے اندر ایک سب سے یہ کوئی مذاق چل رہا ہے کہ کافی عرصے سے 2014 سے وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ ہر الیکشن سے پہلے پاکستان کو انٹاگنائز کرتے ہیں, پاکستان کے خلاف ایک کیمپین سٹارٹ کرتے ہیں الیکشن جیتنے کے لیے. یہی کام وہ چین بھی ان کا روایتی دشمن ہے نا, چین کے ساتھ کیوں نہیں کرتے؟ ان کو پتہ ہے کہ چین سے مار پڑے گی, وہ مار پڑی اور مار ابھی تک پڑ رہی ہے چین سے. ہم نہیں مارتے. تو مجھے لگتا ہے مجھے بتایا ابھینندن جب آیا تھا تو ابھینندن اپنے پاؤں پہ تو چل کے نہیں آیا, ابھینندن جہاز پہ آیا تھا, تو اس کے جہاز کو گرا کے اگر ہم اس کی بدلے اس کو چائے پلا دیا ہم نے, تو پھر کس کا نقصان زیادہ ہوا؟ اور جو عزیمت اٹھانی پڑی تو کس کا نقصان زیادہ ہوا؟ تو ہم تو کہتے ہیں کہ آپ آئیں, ہم چائے کے ساتھ کچھ اور بھی دیں گے, لیکن ایک دفعہ آپ آئیں. جی, اس میں یہاں پہ نا ایک تھوڑا سا تاریخی حوالہ میں آپ کو دینا چاہتا ہوں کہ مثال کے طور پہ جب دوسری جنگ عظیم ہو رہی تھی تو وزیر اعظم چرچل کو کہا گیا کہ آپ ہٹلر کے ساتھ مذاکرات کریں. اس نے کہا میں اس کے ساتھ مذاکرات تب تک نہیں کروں گا جب تک میں اس کو مذاکرات کے لیے کھینچ کے نہیں لے آتا. یعنی وہ انہوں نے یہاں سے وہ ایک ان کا بڑا محاورہ مشہور ہوا کہ دا بیسٹ ڈیفینس از اوفینس, میں پہلے اوفینس کروں گا اور پھر جو ہے نا اپنا ڈیفینس کروں گا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اب جو پیس پوسچرنگ ہے نا, یہ پیار محبت ہندوستان کے ساتھ پچھلے 2014 سے بہت ہو گیا. اب مثال کے طور پہ ہمیں ایک ڈپلومیٹک سٹینڈ لینا چاہیے, اور ہمیں ایک سٹرونگ جو ہے نا وہ یقیناً ہمارے جو لوگ ہیں وہ اس حوالے سے, جو ہمارے اہلکار ہیں, جو حکومتی ہماری آرم فورسز, اس حوالے سے بات بھی کر رہے ہیں, اور انہوں نے میسیج بھی بڑا کلیئر دے دیا ہے. مجھے شکریہ ادا کرنا ہے اپنے تمام معزز پینلسٹ کو. یقیناً بڑا سٹرونگ میسیج ہے ہمارے تمام جتنے بھی محاذ ہیں اس کی طرف سے انڈیا کو, کہ غلطی نہ کرنا, کیونکہ اس کا خمیازہ بہت بری طرح تمہیں بھگتنا پڑ سکتا ہے.
شکریہ.